ہم ڈاکٹرس نے کتنی بار فیک جو پریکٹس ڈاکٹرس ہیں ان کے بارے میں کی ہیں کمپلینٹس تھرو دا پورٹل پاکستان میڈیکل کمیشن ہے کہ کسی کے تھرو نہیں ہوتا. پی ایم سی کی ویب سائٹ ہے, پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ ہے, وہاں پر پی ایم سی نمبر آتا ہے, جیسے میرا 58797, آپ لکھ لیں, آپ چیک کر لیں اور آپ کو ساری میری کوالیفیکیشنز پتہ چل جائے گی. آپ کو پتہ ہے ڈسپینسری جو پہلے چلاتے تھے 10 سال پہلے وہ بھی ڈاکٹر بن گئے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. جو پہلے پٹی کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, جو کمبھار ہم اس کو کہتے ہیں, جو ہڈی جوڑتا ہے, وہ بھی ڈاکٹر بن چکا ہے ابھی. تو اس طریقے سے تو ہمارے پاس 3 کروڑ ڈاکٹرز, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا وزٹ ہوتا ہے, ساری کلینک 100 کلینکس بند ہو جاتی ہیں, ٹھپ ہو جاتی ہیں, کلوز ہو جاتی ہیں. میری ایک کلینک واحد کی کھلی ہوئی ہوتی ہے. بند ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ رجسٹر نہیں ہوتی. نہیں ہوتی, اور ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے فیک ہوتے ہیں. ایک رائٹ ونگ اور ایک لیفٹ ونگ کا کانسیپٹ جو ہے نا, وہ ہر ادارے میں جیسے پورے پاکستان میں چل رہا ہے. And I think the medical, ہر ہاسپٹل میں the medical system is not an exception to it. چھوٹے ہاسپٹلس میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں, وہاں پر مونوپولی نہیں, وہاں پر ریسزم ہے. کتنا پیسہ لگتا ہے ڈاکٹر کو بنانے میں؟ میں اپنی اگر بیٹی کو, اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں نا, مجھے 10 بار سوچنا پڑتا ہے. اور جنرلی پرائیویٹ ہاسپٹلس آر ویلکمنگ. اس کی وجہ یہ ہے بیکاز دے چارج سو مچ. تقریباً 5 سال کا اگر MBBS کا ٹریک ہے تو 1-1.5 کروڑ تو کہیں نہیں گیا. سی ٹی اسکین میں 100 ایکس ریز کی طاقت ہوتی ہے. آپ 100 ایکس ریز کرائیں, اتنی ریڈیشن ایک سی ٹی اسکین میں ہوتی ہے. ہیوی ریز ہوتے ہیں, وہ کسی میں کینسر کر سکتے ہیں, خاص طور پر جو پریگننٹ لیڈیز ہیں اس میں تو کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں 4th لائن میڈیکیشن جو بالکل ہی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے نا, وہ بھی کام نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جو جی پی حضرات ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, انہوں نے اینٹی بایوٹک بھر بھر کر مریضوں کو دے کر اتنی ریزسٹنس ڈیولپ کر دی ہے کہ اب وہ جو عام بیکٹیریا جو پہلے سمجھیں کہ ایک گولی دوائی, سادی گولی دوائی سے 3 دن کے کورس میں ختم ہو جائے, وہ 14 دن اینٹی بایوٹک انجیکٹیبل دیتے رہیں تب بھی ختم نہیں ہوتی. السلام علیکم ناظرین, MM پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق. ناظرین, آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں, کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے یہ ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کی کمی ہے, ہاسپٹلس کی کمی ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف کی کمی ہے, اور ہم یہ آئے دن پڑھتے رہتے ہیں کہ ان تمام کمیوں کے باوجود, خامیوں کے باوجود, پاکستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز, پڑھے لکھے ڈاکٹرز, اچھے ڈاکٹرز, سینئر ڈاکٹر, سرجن, یا پھر ہر وہ طبقہ جس کا تعلق ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ ہے, وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے یا جانے کی تگودو میں لگا ہوا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹرز رہنا نہیں چاہتے, پاکستان میں اس فیلڈ کو پریکٹس نہیں کرنا چاہتے, اور ان کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے پڑھ تو لیں لیکن وہ پاکستان میں اپنے کیریئر کا اسٹارٹ نہ کریں, بلکہ فوراً پاکستان کے علاوہ مڈل ایسٹ چلے جائیں, UK چلے جائیں, USA چلے جائیں, اور وہاں پہ اپنے کیریئر کو بلڈ کریں. ریسرچ اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں 2021, 22 اور 23 کے دوران پیرامیڈیکل اسٹاف, ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر سسٹم سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان سے باہر تشریف لے گئے. کیا ایسی پرابلمز ہیں, کیا ایسی خامیاں ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجیت کمار لوہانا صاحب, جو کہ گیسٹرو اینڈ لیور اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر, فرسٹ اینڈ فارموسٹ, پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو کہاں رینک کر رہے ہیں, اور کہاں پہ کمیاں ہیں, کہاں پہ کوتاہیاں ہیں, اور ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم پڑھ تو یہاں سے رہا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ, لیکن پریکٹس پاکستان میں نہیں کرنا چاہ رہا, کیا وجہ ہے سر؟ جی, تھینک یو محمد اویس فار آسکنگ می. اچھا, یہ ایک بڑا سوال ہے, آئی تھنک یہ پنڈورا باکس ہے. اگر ہم سرے سے لیں اس چیز کو, اور اف آئی ٹرائی ٹو آنسر یور کوسچن, تو اس کے دیکھیں 3 جو ہے نا وہ اسٹیجز میں ہم اس کو کلاسیفائی کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ ہیلتھ کیئر سسٹم, کیونکہ ہیلتھ کیئر سسٹم از ناٹ اونلی اے ڈاکٹر, اور بٹ ہیلتھ کیئر سسٹم از دی ایڈمنسٹریشن بیہائنڈ اٹ, ہیلتھ کیئر سسٹم از دی ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم بیہائنڈ اٹ, پیرا میڈیکل اسٹافس, نرسز, اور پھر اس کے علاوہ بہت سارا عملہ دیٹ از ریلیٹیڈ ٹو دی IT سیکٹر اور مینجمنٹ سائڈ سیکٹر, اور بہت ساری مطلب. تو یہ پورا جو ایک ہیلتھ کیئر ہے وہ ظاہر سی بات ہے کسی ایک ڈاکٹر پر یا ایک طبقے کے لوگ پر جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہیلتھ کیئر کی جو پالیسیز ہمارے پاس بنتی ہیں دیٹ اسٹارٹس فرام دا گورنمنٹ, ٹھیک ہے, نیشنل لیول کی ہے, اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل لیول کے کولابوریشن سے
ہمارے پاس امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور وہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر ایک حصہ ہے لیکن دیر آر ڈفرنٹ 10-15 اور بھی ایک ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں وائی آر ہیلتھ، اف آئی رینک مائی سیلف ایز اے ڈاکٹر آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مطلب میں اگر اف آئی رینک the level of education, the level of knowledge, competency, confidence, the importance and significance and the contribution that I provide وہ تقریباً 10 out of 10 ہے، 10 out of 10 ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں ایک مجموعے میں ہوں when I am performing in whole system، اور پھر مجھے ظاہر سی بات ہے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اگر رینک کرنا پڑے تو hardly I would rank it at 2 or 3 out of 10. اگر اس کو میں دنیا بھر کے انٹرنیشنل ہیلتھ سسٹم سے اگر کمپیئر کروں تو وہ 2 یا 3 رینک سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ نے اس سسٹم سے ہی اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کیا اور کیریئر سے پہلے آپ نے ایجوکیشن بھی اس سسٹم سے ہی لی ہے، لیکن اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو رینک کر رہے ہیں 2-3 out of 10. تو کیا ایسے کنسرنز ہیں جن کو ایڈریس اور ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے نزدیک؟ زبردست. دیکھیں یہ آپ سمجھیں کہ اگر یہ 2 to 3 پر گیا ہے وہ میری وجہ سے نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب میرے پیرنٹس نے مجھے پڑھایا. ٹھیک ہے. میں نے محنت کی. آئی ہیو ٹاپڈ ان مائی لائک اگر میں بیسکس اپنے دیکھوں فرام دا میٹرک ٹو انٹرمیڈیٹ ٹو دی انٹری ٹیسٹ اینڈ سبسیکوئنٹلی ان مائی 5-6 years آف مائی میڈیکل ایجوکیشن جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن تھی، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن تھی، اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے فیکلٹی اور فیکلٹی ٹریننگ میں. تو اس دوران آئی ہیو آلویز کیپ ٹرائنگ ٹو امپروو مائی سیلف ایٹ ایوری بٹ آف دا کارنر. مطلب ہر اسپیکٹ سے میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. بٹ انفارچونیٹلی دا سسٹم از ناٹ improvising as it should with me over the past many years. ٹھیک ہے. اچھا اب میں بات کروں کہ why the system is so ranked low. اس کی 2-3 جو بنیادی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بڑا ایک چنک ہے ڈاکٹرز کا، اور وہ ڈاکٹرز جہاں جہاں پریکٹس کر رہے ہیں مے بی دے آر ان گورنمنٹ سیٹ اپ، دے آر ان اے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم، ان کو ایک طریقے کی ہمیشہ ایک بندش ہے، ہر چیز میں ایک بندش ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اگر ہم ینگ ڈاکٹرز کی بات کریں، جو ڈاکٹرز ریسنٹلی جنہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ دیئر انڈیپینڈنٹ پریکٹس، تو ان کو بہت ساری بندشیں آ جاتی ہیں وین دے اسٹارٹ ڈوئنگ پریکٹس ان اے ہاسپٹل سیٹ اپ. اب اس کا میں مثال آپ کو دوں کہ کچھ میرے دوست ہیں، اور انفیکٹ آئی ایم دا پارٹ آف دیٹ ایز ویل. وین آئی اسٹارٹ ڈو سرٹین پروسیجرس، کیونکہ میں انڈوسکوپی کرتا رہتا ہوں، اف آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ پروسیجرس لائک ERCP ہے اور ایڈوانس لیول کا پروسیجر ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں ایک رسک ہوتا ہے، بٹ آئی جسٹ کیپ مائی سیلف، سیفٹی پروفائل اس کی ہم ضرور دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم وہ کرنا شروع کریں تو ہارڈلی میری اگر ہائرارکی ہے دا ہائر آف می، اور جو میری سپیریئر لیڈرشپ ہے، hardly few of those would support me in this cause. Okay. And the larger chunk would not be supporting me, and in fact they would be negating me on certain points. کہ آپ فار ایگزامپل آپ سیف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ پیشنٹ کے لیے سیف نہیں ہیں، اور کریڈینشیل سسٹم ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے، آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. آئی جسٹ گیو یو اے کوئک ایگزامپل. میرا ایک کولیگ ہے، ہی از اے آئی وڈ سے کہ 2 یا 4 لوگ ہیں پاکستان پورے میں جو اس طریقے کی سروسز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہی از ایڈوانس ہیپیٹوبیلری سرجن جو لیور ٹرانسپلانٹ کرتا ہے. He had a rich experience of working in a government health setup as assistant professor, and then he switched to do ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہیپیٹوبیلری سرجری کی for 3 years, اور انہوں نے اسلام آباد سے وہ کر آ گئے. Now for past 6 months he has been struggling with number of hospitals جہاں پر وہ اپنی سروس پرووائڈ کر سکے. ٹھیک ہے. Whenever he start to expand the services, he تھوڑی بہت اپنی جو باؤنڈریز ہے اس کو اسٹریچ کرنا چاہ رہا ہے, the system comes in and the system stops him. So now what actually I want to ask کہ سسٹم میں کیا لیک ہے؟ جس طریقے سے آپ نے ایک ورڈ یوز کیا بندش ہے. جی. ٹھیک ہے. آپ نے پھر کہا کہ نوجوان، جیسے آپ نے اپنی اگزامپل دی، آپ نے کہا کہ ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سینئرس کی طرف سے یا پھر سسٹم کی طرف سے بندش، رکاوٹ، ایک لیک آتا ہے، ایک ڈسٹربنس آتی ہے، سپورٹ ہے یا انکریج نہیں کیا جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سینئر ڈاکٹرز کی یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سسٹم کی،
تو ایک چیز تو طے ہو گئی آپ کے گفتگو سے, وہ یہ ہے کہ بندش آتی ہے, رکاوٹ آتی ہے. سو ناؤ وی نیڈ ٹو ڈیٹرمائن کہ کس طرح کی بندش ہے, کس طرح کی رکاوٹ ہے, اور وجہ کیا ہے کہ آپ کو انکریج نہیں کیا جا رہا, یا آپ جیسے دیگر ڈاکٹرز کو انکریج نہیں کیا جا رہا. I will give you the answer as a whole, اور میں چاہوں گا کہ جو کمپلیٹ آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا, بیکاز آئی واز مڈل ان دا آف گیونگ یو دی آنسر. ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ڈاکٹرس ہیں ہمارے پاس, ہاؤ دے آر ناٹ بینگ الاؤڈ ٹو پرفارم فلی, ایک چیز, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نمبر آف کازز ہیں. ایک لابنگ سسٹم ہے, جیسے میں نے بات کی, سینئر ہائر کی ہمارے پاس سسٹم ہے, ٹھیک ہے. مونوپولی ہے, ڈیفینیٹلی مونوپولی ایسے ہے کہ دیکھیں کسی بھی ادارے میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, اس ادارے کا ہر جو بندہ ہے نا وہ سم واٹ ایسوسیٹیڈ ٹو دا ڈائریکٹر اور ٹو دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. یا تو وہ کوئی چاچا تایا پھپھو مامی اور بیٹی کچھ اس طریقے سے ان کا بیٹا ہے, تو وہ الگ کہانی ہے, فیملی سسٹم ہے. اینڈ if it is not the case, then ایک quite acquaintances ہو جاتی ہیں. لائک جب آپ ٹریننگ پیریڈس میں جاتے ہیں, جب when you go along with them, تو وہ پھر آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی کیریکٹر اسیسمنٹ کرتے ہیں, and then they come to a conclusion that this is the person who would fit the system and this is the person who would not fit in the system, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ڈسٹریبیوشن ہے نا, ڈویژن اینڈ رول والا, یہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. سو لائک آئی ہیڈ مائی کولیگس, میرے جو دوست وغیرہ ہیں وہ اور میں, اور انفیکٹ ایوری باڈی, دے بیسیکلی ڈونٹ اسپیک اٹ اپ, ٹھیک ہے. بٹ حقیقت تو یہ ہے کہ لابی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ایک رائٹ ونگ اور ایک لیفٹ ونگ کا کانسیپٹ جو ہے نا, وہ ہر ادارے میں جیسے پورے پاکستان میں چل رہا ہے. اینڈ آئی تھنک میڈیکل, ہر ہاسپٹل میں, دا میڈیکل سسٹم از ناٹ این ایکسیپشن ٹو اٹ. سو یہاں پر بھی رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا کانسیپٹ ہے. تو اب اسی پہ اگر ہم بات کریں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ لابی سسٹم, جی, وہ پاکستان کے, ہم نام نہیں لیتے, لیکن آپ کی گفتگو سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں لابی سسٹم موجود ہے. یہاں تک تو ہم نے ایک چیز کو طے کر لیا. اب اس لابی سسٹم کی وجہ کیا ہے کہ اگر سپوز کہ مارکیٹ میں فریش ٹیلنٹ نہیں آئے گا, جس کو ہم ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں, وہ نہیں آئیں گے, تو اس چیز کا آنسر تو میں خود بھی نکال لوں گا کہ ڈاکٹرز تو پھر آبویسلی موو کریں گے. تو کیا یہ ایک بیسک ریزن ہے پاکستان سے جو ڈاکٹرز اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں کہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں یا آپ کا جو سسٹم ہے وہ ان کو آنے نہیں دے رہا؟ بالکل. تو اس سیکیورٹی کی وجہ کیا ہے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ؟ میں تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, if somebody allow me to tell this, دیکھیں, the skillful person is threat to the system. اوکے, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں, اور یہ صرف اور صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی, اینی ویئر ٹیلنٹ از, آئی وڈ سے کہ لیکن اب آپ سوری ڈیمولش کیا جا رہا ہے اور مولسٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی بات میں پھر اگین قطع کلام ہی کر رہا ہوں, معذرت خواہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ پاکستان میں جو سینئر ہمارے حضرات ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں, وہ ینگ ڈاکٹرز کے مقابلے میں زیادہ اسکلفل نہیں ہے. اچھا, یہ اسٹیٹمنٹ کسی حد تک ٹھیک ہے, اور آئی تھنک دس از ٹرو ایز ویل. اچھا, لیکن دس از ناٹ دا کیس ٹو ایوری باڈی, ٹھیک ہے. ہر انسان شخصی طور پر دوسرے انسان سے شخصی طور پر ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, سیم گوز ٹو دی ہائرارکی, سیم گوز ٹو دی سینئر لیڈرشپ, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل 100 اگر ایک پروفیسر رینک کے لوگ ہیں, تو 100 کی مینٹلٹی ایسی نہیں ہے. دیر آر مے بی 50% who want young talent to come up front to provide the services to establish their career in Pakistan. The 50% won't allow it, ٹھیک ہے. They won't allow you to be the part of them. اور اگر وہ لائیں گے بھی کسی ایک شخص کو, تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے کوئی رشتہ دار یا اپنی اکوائنٹنسز سے, یا جو سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ فٹ, دس از دا بیسٹ فٹ, جی اپنی ٹیم بنائیں گے. ظاہر سی بات ہے, کل وہ بہت سارے اور بھی ان کے کام ہوتے ہیں, وہ اس کے بعد پھر وہ ظاہر سی بات ہے, اگر ہم کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے, ایک ادارے میں چلے جائیں, ایک ڈپارٹمنٹ میں چلا جائیں, سو دیر آر سم پیپل ہو وڈ فیور دیٹ پرسن ٹو ان اے فارم آف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, اور اس طریقے سے ان کو لیڈرشپ رول ملتے رہتے ہیں. تو وہ اپنا ایک ماحول بنا کر رکھتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو روئن دس ماحول فار اینی باڈی ایلس, ٹھیک ہے. دا سیکنڈ ریزن از دیٹ کہ اب آپ دیکھیں کہ اٹس ناٹ کہ وہ ڈائریکٹ ہمیں کوئی ایسی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دے جسٹ اٹیک اس ود اے سسٹم. اوکے, آپ کو پتہ ہے جب آپ کو پرسنلی کسی سے نہیں ہے, آپ کو ایک نکالنا بھی ہے, غصہ بھی نکالنا ہے, اوکے, بٹ یو کین ناٹ ڈو دیٹ پرسن ڈائریکٹلی. سو واٹ یو ول ڈو, یو ول یوز دا سسٹم.
آپ سسٹم کے ذریعے اس کو جو ہے نا ٹریکل کرنے کی کوشش کریں گے. سو دین دیٹ کمز دا کہ لائک آپ کی سیفٹی اچھی نہیں ہے, یو آر ناٹ سیف فار دا پیشنٹ. اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو منع کر دیا جائے دا گا. ڈپارٹمنٹ ول ہولڈ دس پرسن ٹو پرووائڈ دا سروسز. ان کی او پی ڈی کے ڈیز کم کر دیں گے, ان کے جو پروسیجر جس میں وہ سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے, جو اسکلفل ہے, وہ پروسیجر اس کو نہیں کیا جانے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ کچھ بھی کر لے, لیکن ظاہر سی بات ہے if he wants to work in a hospital he has to follow the rules. اگر وہ رولز سے ابو چلا جائے گا تو ڈیفینیٹلی he would be terminated. اوکے, یا اس کو کانٹریکٹ بیسس پر لگانا شروع کر دیں گے, اور وہ کانٹریکٹ اینڈس ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اینڈ آفٹرورڈس دے ڈونٹ رینیو یور کانٹریکٹ. سو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کو جو ایک ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو اس سسٹم میں انکارپوریٹ نہیں کیا جا رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مونوپولی سسٹم ہے جو آپ نے بہت احسن انداز سے ہائی لائٹ کیا, یہ پاکستان کے ہر ہاسپٹل میں ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے. میں کہتا ہوں یہ اچھا جو سب سے ضروری ہے, سب سے بڑے تو جو بڑے میں آئی وڈ سے کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹمس ہیں پاکستان میں جو ورک کر رہے ہیں, جو بگ آرگنائزیشنز ہیں, دونوں گروپ آف, جی گورنمنٹ بھی, ادھر گورنمنٹ اور پرائیویٹ بہت. چھوٹے ہاسپٹلس میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا, وہاں پر مونوپولی نہیں, وہاں پر ریسزم ہے. اچھا, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک, ہم پہلے بات کریں گے کہ چھوٹے ہاسپٹلس میں کیا ایشوز ہیں, اس سے پہلے مجھے ابھی بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک بڑا ہاسپٹل, بڑا ہیلتھ کیئر سسٹم اور چھوٹا ہیلتھ کیئر سسٹم, آپ اس کو کیسے ڈیٹرمائن کرتے ہیں؟ اچھا, بڑا ہیلتھ کیئر سسٹم دیٹ مینس کہ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہاسپٹل ہے اور کالج ہے, اور کالج کے ساتھ نرسنگ کالج ہے, میڈیکل کالج ہے, تو وہ بڑا سسٹم ہے, وہ ایک بڑا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اور جو چھوٹا ہاسپٹل ہے وہ سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس ہے. سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس میں کوئی میڈیکل ایجوکیشن پروگرام نہیں ہوتے, اور وہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی ہے. جی, یہ ویسے بھی آپ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہمارے کلینکس ہیں یا رورل ہیلتھ کیئر ہے, یہ سب پرائمری ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں. سیکنڈری ہیلتھ کیئر وہ سسٹمس ہوتے ہیں جو ایز اے انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں, لیکن ان کا کالج کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہوتی, ان کی کوئی یونیورسٹی پروگرامس نہیں ہوتے, کوئی میڈیکل ایجوکیشن پروگرامس. تو یہ چھوٹے پرائمری سیکنڈری کا رول, اور دیسی زبان میں جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا ہاسپٹل یہ ہے, چھوٹا ہاسپٹل یہ ہے. جی, یہ چیز آپ نے ایک لکیر ایک واضح کر دی. بالکل. اب آپ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے ہسپتالوں میں, جی آپ نے کہا مونوپلی نہیں ہے, مونوپلی کا گیم بڑے ہسپتالوں میں, چھوٹوں میں ریسزم ہے. ریسزم کا مطلب وہ اتنا حد تک کرپٹ سسٹم ہے کہ وہاں پر آپ کچھ بھی لے کر آ جائیں. جسٹ گیو یو این ایگزامپل, بڑا آسان سا ہو جائے گا if I just start giving you examples. I have seen people working for almost 10 years, 10 سالوں سے ایک ہی ہاسپٹل میں ایک ہی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. when I come in, ٹھیک ہے, یا جو ینگ کولیگس ہیں میرے, اگر وہ کہیں پر فار ایگزامپل آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ سے ان کی ظاہر سی بات ہے کٹنگ سیٹ ہوتی ہے نا, بیکاز اسمال ہاسپٹل میں ایوری ون از آن آرمس ریچ. ڈائریکٹر کے پاس چلے گئے, ایم ڈی کے پاس چلے گئے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایم ایس کے پاس چلے گئے, اور اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اینڈ دا ادر پارٹ آف جو اس کے جو کولیگس ہیں, جو ڈاکٹرس ہیں, ان سب کے ساتھ ان کی اچھی ایک دعا سلام تو بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وین اے ینگ ٹیلنٹ کمس ان سائڈ, تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ماحول گرم کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سیف نہیں ہے, اس کو آپ اپنے مریض کیسے دیں گے, یہ تو آپ کے مریض مار دے گا. اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی ہو جاتا ہے میں سے, بیکاز دیکھیں میں سمجھتا ہوں وی آر ناٹ سیلنگ پاپ کارنس, ٹھیک ہے, وی آر ڈاکٹرس اینڈ وی ٹریٹ ہیومنس دوز ہو آر ill, diseased. ہم بیمار لوگوں کے لیے علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جو ہے نا یہاں پر کوئی غبارے بیچنے نہیں آتے. سو دیر از اے کمپلیکیشن اینڈ دے کین اکر ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس میں تو آپ سیدھا مان لیں کہ ڈاکٹر سیف ہے, ڈاکٹر ناٹ سیف ہے, دیٹ از ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ دیر آر کمپلیکیشن, دیر آر رسک ایڈرنٹ ٹو دا مینجمنٹ, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کا ایک تو آپ کے پاس ایک آپ کی کمٹمنٹ ہے ٹوورڈس دا پیشنٹ, ایک کمٹمنٹ ہے ٹوورڈس دا ہاسپٹل, ٹھیک ہے. آپ دونوں کے بیچ میں جھلس رہے ہوتے ہیں. At the first part of your life, when I start یا somebody starts a career, سب سے پہلا تو مرحلہ اس کو یہ پار کرنا ہوتا ہے کہ how he can establish himself as a safe doctor. سب سے مطلب آپ سمجھیں یہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. مطلب اس ڈاکٹر کو sometimes he had to disbelieve himself کہ یار میں صحیح طریقے سے ٹرین ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں. اتنا ڈسکریج کیا جائے گا. ایگزیکٹلی. آپ یقین مانیں, میرے ساتھ بھی ایسے ہوئے ہیں, بہت سارے مرحلات ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں, دوستوں سے بھی ہوئے ہیں, تو وی یوز ٹو ڈسکس دیز تھنگس. ان فیکٹ دا پیپل
मतलब जिस एंगल से आपको वो ग्रेस्प करना समझेंगे, दे विल ग्रेस्प यू, ठीक है, आपको वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे unless you are bold enough, unless your skills are way out of the world. जब आप इतने talented हैं तो आप फिर अपना नाम जाहिर सी बात है फिर बनाना शुरू फिर कर आप देते हैं। सिस्टम से लड़ सकते हैं। सिस्टम से लड़ सकते हैं, सिस्टम को अपना बना सकते हैं, यू कैन मोल्ड द सिस्टम बट स्टिल विद सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। मतलब आपको जो पहले से बैठा हुआ है डॉक्टर या जो सीनियर बंदा वहां पर बैठा हुआ है, यू हैव टू फाइट इट फर्स्ट। या तो आप उसकी विंग में चले जाएं, राइट और लेफ्ट वाला चक्कर कर लें, और यू डू व्हाट योर ओन, डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। इस प्रोसेस में आपके बहुत लॉसेस भी होते हैं, बट एट द एंड यू गेन समथिंग, ठीक है। यू गेन कॉन्फिडेंस, यू गेन एक्सीलेंस, यू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हॉस्पिटल, ट्रस्ट आप डेवलप करना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं आप समझें कि एक अस्पताल की मैं बात करूं कि मैं तकरीबन 2.5-3 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में 6 महीने तो समझेंगे कुछ भी नहीं था, ठीक है। देन द पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि दिस इज़ द सेफ पर्सन। देखिए, लाजिम नहीं है कि जो बात मीठी करता है वही सच बात कर रहा है, ठीक है। कड़वी बात भी सच हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स एक सारा जहन बना होता है। सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स की मैं बात बताऊं, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू पर काम करते हैं। यंग टैलेंट कहाँ से रेवेन्यू लाएगा? मतलब इफ़ यू डू नॉट हैव हिज ऑनलाइन पूल, उसका कोई पेशेंट भी नहीं है, नया नया मार्केट में आया। ये इसी तरीके से ना कि आपने जो है वो एक भरी मार्केट में पहला एक शॉप खरीदा और आपने उस पर जो है ना गारमेंट्स बेचने शुरू कर दिए जी। तो आपको टाइम तो लगेगा, जब तक नो हाउ हो, नेम हो, ब्रांडिंग हो, जब तक आपका पता चले। और फिर वहाँ पर भी एक लॉबिंग सिस्टम होता है, ठीक है। उनका मरीज उनके पास जाना है और किसी के पास नहीं जाना है। तो ये हॉस्पिटल खुद बेचता है, हॉस्पिटल डॉक्टर? देखिए, हॉस्पिटल मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट होती है ना, उसका कोई लेने देना नहीं होता। ज़्यादातर ये लोअर लेवल के तबकों पर ये चीज़ें हो जाती हैं। आप समझेंगे डॉक्टर लेवल पर हो जाती है, मैनेजमेंट लेवल पर हो जाती हैं, कोई आप समझें कि इमरजेंसी का जो स्टाफ है उसके थ्रू हो जाती हैं, जो पोर्टर्स होते हैं उनके थ्रू हो जाती है। सो देयर इज़ अ बिग चेन ऑफ द पीपल। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम जो है ना वो कहीं था, मतलब वहाँ पर तो कोई ऐसी है ही नहीं, कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं बना हुआ। वो जब तक एक बंदा चल रहा है वो चलता रहेगा। और जैसे ही फॉर एग्जांपल, अच्छा, नए बंदों का मसला ये होता है कि एक बार अगर उन्होंने कोई गलती से कोई प्रोसीजर कर लिया तो फिर उसको मैनेजमेंट अलग से बुलाएगी, उसको मेडिकल बोर्ड अलग से बुलाएगा, और फाइनली उसको कहेंगे भाई आप फारिग हैं हमारी तरफ से। एक तो तरीक़ेकार ये। दूसरा ये कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको वो सर्विस प्रोवाइड करने ही नहीं दी जा रही। उसमें आपको ये कहा जा रहा है नहीं नहीं नहीं, ये तो सेफ काम नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज कि वो जो पहले से सर्विस प्रोवाइडर है उसको इतने स्किल सेट है ही नहीं, वो खुद वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करना चाहता, एंड दिस इज द रीज़न दे डोंट वांट यू टू प्रोवाइड द सर्विसेज एंड गेट अ नेम अहेड ऑफ हिम। वो आपसे ऊपर किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती, एंड दिस इज द वन ऑफ द रीज़न। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ये तो आपने एक होशरुबा इंकशाफ किया है। अब सवाल एक दूसरा पैदा होता है, वो ये कि अभी हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट वर्सेस डॉक्टर्स, ठीक है। आपने बताया कि किस तरीके से मोनोपोली सिस्टम काम कर रहा है और किस तरीके से जो है ये रेसिज्म काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हम होते हैं क्लियर, लेकिन अगर हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, वो बात अब ये बात होती है कि अगर एक हॉस्पिटल जिसका डॉक्टर के साथ रवैया इस तरीके का है, तो उस हॉस्पिटल का पेशेंट के साथ रवैया किस तरीके का होगा। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हमने कोविड के बाद से हम देखते हुए आ रहे हैं कि हॉस्पिटल्स आर बेसिकली मेकिंग मनी, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी है कि जिसको कोरोना नहीं था उसको भी कोरोना में डाल के एडमिट कर दिया गया। हम आज तक भी ये केस देखते हुए आ रहे हैं कि सेवरल एग्जाम्पल्स हैं उस तरह के पेशेंट्स की कि उनको वो इलाज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैसों के अगेंस्ट वो इलाज कर दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अस्पताल, ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे पैसे बनाते हैं जब वो डॉक्टर्स के साथ सही नहीं है, तो पेशेंट के साथ वो सही कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक बड़ा बिग क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप मेल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द वर्ड बेसिकली फॉर इट, कि मेल प्रैक्टिस अगर हम बात करें, यू कैन से इधर हॉस्पिटल्स मेकिंग मनी और जी बेशक। देखें, ये मैं समझता हूँ कि हर इंसान को ना आखिरत में जवाब सबको देना है, ठीक है। आप हैं, मैं हूँ। अब हो कैसे रहा है कि बहुत सारे आपके हेल्थ केयर सिस्टम और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बेसिकली किसी इदारे से मुंसलिक है ही नहीं, दे आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, ठीक है। जो वहाँ पर जनरल प्रैक्टिशनर बैठा हुआ है वो जनरल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड है ही नहीं,
وہ जनरल प्रैक्टिशनर ही नहीं है. तो इनको किससे रजिस्टर्ड होना पड़ता है? हमारे पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, हमारे पास पाकिस्तान मेडिकल सोसाइटी है, पूरी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, उसके अलावा आपकी हायर एजुकेशन कमीशन है. सो सबसे ज़्यादा अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन इज़ इन एक्टिव. तो इसमें डॉक्टर भी रजिस्टर्ड होगा एंड देन कोई क्लिनिक है, जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी क्लिनिक की बात की, बड़े अस्पताल छोटे अस्पताल वो रजिस्टर्ड होंगे. तो आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि भाई ये डॉक्टर या एक स्पेसिफिक क्लिनिक या हॉस्पिटल जहाँ पे मैं अपने आप को दिखाने जा रहा हूँ ये रजिस्टर्ड है या नहीं? आम आदमी तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा. देखिए मसला ये है ना कि हमारे आम आदमी को तो ये बात कभी पता ही नहीं है. उसको तो पता ही नहीं है कि डॉक्टर अच्छा डॉक्टर क्या होता है, बुरा डॉक्टर क्या होता है, राइट डॉक्टर क्या है, रॉन्ग डॉक्टर क्या है, फेक डॉक्टर कौन सा है. हमारे यहाँ तो लोग, जैसे हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, हमारे यहाँ तो लोग डॉक्टर का रश देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा डॉक्टर है. मेरे पास एक पेशेंट आया 2-2.5 साल से उस डॉक्टर को दिखा रहा है वो, और मैंने जब उससे पूछा कि अच्छा आपको किसने मशवरा दिया इस डॉक्टर के पास जाने के लिए, ये तो आपका खुदा माफ़ करे, ये तो आपको दवाइयाँ ऐसी दे रहा है आपकी तो जान चली जाती. तो वो कह रहे कि डॉक्टर साहब इनके पास रश बहुत था, और तो रश से हमारी आवाम ने डिटरमाइन कर लिया कि ये अच्छा डॉक्टर है. तो उनका मसला ही नहीं है ना. उनको देखे ना, उनकी कोई टिक बॉक्स है नहीं, कोई चेक बॉक्स है ही नहीं. दे डोंट नो हाउ टू कैटेगराइज अ पर्सन, अब हाउ टू कैटेगराइज अ डॉक्टर. हम अपने व्यूअर को यही इस पॉडकास्ट में बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं, आप अब मुझे ये बताइएगा कि क्या एक ऐसा तरीक़ेकार है कि आम आदमी इस चीज़ को समझे कि ये डॉक्टर जो है रजिस्टर्ड है, MBBS है, हाईली क्वालिफाइड है, डिग्रीज मुकम्मल है, और भाई ये जेन्युइन डॉक्टर है और ये फेक डॉक्टर है, आम आदमी डिटरमाइन किस तरह से करे? अच्छा ये देखें, आम मरीज़ को तो ये बात पता ही नहीं है, ठीक है. और वो पता क्यों नहीं है? बिकॉज एक तो उनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, एक उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इस बात को कंफर्म करने के लिए या चेक करने के लिए, ठीक है. हमारे पास आप मतलब आप यूफोन की, आप नाम नहीं लूँगा मैं, किसी भी नेटवर्क की, मोबाइल नेटवर्क की आप अगर एक देखें और तो उसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का भी पैगाम मिल जाएगा, आपको कैंसर के बारे में पैगाम मिल जाएगा, जो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है उसके बारे में. लेकिन आप सोचें कि हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बहुत ही कम जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है. हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया आपने, बिल्कुल, कि हमने देखा इसको हम कहते हैं सोशल सर्विस. हुकूमत की तरफ से कोई सोशल सर्विस अवेयरनेस कैंपेन नहीं है कि डॉक्टर्स रियल कौन से हैं, फेक कौन से हैं, और आवाम ने किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है. बिल्कुल, मतलब सरकारी सतह पे ये माइंडसेट डेवलप किया ही नहीं जा रहा. मैं ऐसे ही समझता हूँ. देखें, अगर जैसे अब मरीज़ आते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमने तो इस डॉक्टर को दिखाया, हम 15 दिन से 10 दिन से या जो भी उनका होता है सिस्टम. आप ये देखें कि हमारे पास अगर 23 करोड़ आबादी है तो इस तरीके से तो हमारे पास 3 करोड़ डॉक्टर्स हैं. जो इस तरीके से तो 3 से 4 करोड़ डॉक्टर्स हैं. हर गली में आपको एक डॉक्टर मिलेगा. अब हर बंदा आपको जो है ना, देखें अब डॉक्टर कहलाना, आपको पता है डिस्पेंसरी जो पहले चलाते थे 10 साल पहले वो भी डॉक्टर बन गए हैं. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही. जो पहले पट्टी करता था, ठीक है ना, जो कुम्हार हम उसको कहते हैं, जो हड्डी जोड़ता है, वो भी डॉक्टर बन चुका है अभी. तो जो वहाँ पर एक जो बहरा या जो पोर्टर है जो फार्मेसी पर काम कर रहा, 10 साल के बाद वो भी डॉक्टर बना. ये एक्सपीरियंस के बुनियाद पर डॉक्टर बन जाता है. कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है. एक्सपीरियंस मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, वो इस बुनियाद पे कि इनको ना एक बीमारी के या मुख्तलिफ बीमारियों की ना दवाइयाँ पता चल जाती हैं, ठीक है. जैसे हम इसको डिस्कोर्स करते हैं, जैसे कि बुखार है तो पैराडोल दे दें, साथ में पॉलिस्तान दे दें या पैरासीटामोल. तो इनको मैं समझता हूँ ये उन फार्मूलाज की बुनियाद पर, क्योंकि फार्मा वालों के साथ रब्ता होता है तो फार्मा वाले भी हेल्प कर देते होंगे, तो ये चल चलाव वाला मामला है. देखें, आप ये देखें कि ये जो भी हजरात हैं और जो फेक डॉक्टर्स हैं और जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखें साइंस इतनी आसान भी नहीं है जितनी समझी जाती है. और साइंस इतनी फार्मा वालों ने आसान तो नहीं बना दी. देखिए फार्मा वालों का रोल आगे आता है, इससे एक आगे आता है. अब देखिए फार्मा वाले भी वो फार्मा वाले नहीं रहे जो पहले हर किसी बंदे को फंड कर लें, हर किसी बंदे को सपोर्ट. मैं अभी तक हमने अपनी आवाम को नहीं बताया कि रियल वर्सेस फेक डॉक्टर एंड हाउ वी कुड डिटरमाइन इट. हाँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ. देखें, अब हमारे पास द मेन पर्सन टू डिटरमाइन इज द पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, सबसे जो बंदा जो ये बता सकता है और जिसके लिए बेसिकली वो उस पर असर करता है ना, ये चीज़ उस पर बड़ी मानने वाली है कि अगर वो किसी एक बंदे के पास जा रहा है, अगर ये फेक डॉक्टर है तो उसका इलाज सही नहीं होगा, और अगर उसका सही इलाज हो पा रहा है तो वो चले
मतलब सबसे बड़ा असर तो उस मरीज के ऊपर ही आएगा ना, सेहत पे क्या आ रहा है? सबसे पहला जो डिटरमाइन करने वाला बंदा है ना, वो पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ है, ठीक है। और इसका तरीका क्या है? तरीक़ेकार ये है कि आमतौर पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन या हेग या पीएमसी, एवरीवन वांट्स कि हम जब भी ये क्वालिफिकेशन करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसकी आपने फोटोकॉपी या वेरीफाइड कॉपी आपको अपनी क्लिनिक पर लगा देनी है, ठीक सर है। आज तो फोटोशॉप का जमाना है, कोई भी कुछ भी करके लगा दे। यस, दिस इज दी, ये तो और ही बड़ी कहानी है। ये तो मैं आपको इतने बता दूं कि इनफैक्ट आजकल जो ये फोटोशॉप वाले हैं, डॉक्टर की ऐसी पोर्टफोलियो बनाकर आपको पेश करते हैं। ये हो रहा है, ये तो मैंने बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। आपको मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने बात छेड़ी है तो चले। देखें, एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना, मैं एडवांस्ड, अब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का हूँ, एंडोस्कोपी का हूँ, मैं एडवांस एंडोस्कोपिस्ट हूँ, ओके। मैं एस्थेटिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, एस्थेटिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, स्टैटिक जो स्किन में होता है, ब्यूटिफिकेशन में होता है। अच्छा, एस्थेटिक्स जो है वो टर्म है दैट इज यूटिलाइज्ड इन स्किन कंडीशंस, ठीक है। व्हेन यू डिक्रीज द डिसफिगरमेंट, ठीक है, व्हेन यू करेक्ट समथिंग व्हिच इज एबनॉर्मल एंड ट्राई टू रिमेन विद इन इट्स नॉर्मल कन्फाइन, मतलब जो नेचुरल कुदरती तौर पर है ये। लेकिन वो स्किन और ब्यूटिफिकेशन है, स्टैटिक है ही अलग, एस्थेटिक तो है ही अलग। अब आप मुझे बताएं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि एस्थेटिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, बिकॉज मैं 10 साल से इस शोबे से ताल्लुक रखता हूं, आई हैवंट लर्न दिस, मतलब आई रियली सेल्फ माय डाउट माय सेल्फ। मैं तो वो होता है ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम बन जाती है। इम्पोस्टर सिंड्रोम मींस व्हेन समबडी, a skillful person, suddenly doubts his own skills। तो हमें तो ऐसा फील होता है कि यार ये जो बता रहे हैं वो सही है, जो हम पढ़कर आए वो सही है। तो ये फोटोशॉप वाले डॉक्टर हैं सर, ये फोटोशॉप, फेक मीडिया मार्केटिंग, मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें सबसे बड़ा रोल मार्केटिंग का भी है। जो मार्केटिंग टीम्स हैं आजकल, आपको पता है 5-10 हज़ार रुपए में डॉक्टर किसी को भी बिठा दे और वो उसकी फोटोशॉप में आए दिन पर जो है ना पोस्टें करता रहे, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, उसमें आप देखिए ना, मैं कहता हूँ बड़ा आसान है। चले मरीज के लिए तो मैं आपको पहले इसको समराइज कर लेता हूँ कि मरीज के लिए सबसे ये ज़रूरी है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन या जो हेक है या जो पीएमसी है, उनकी तरफ से एक रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन उसको मिलती है, एंड दोज डॉक्टर्स आर लायबल टू पेस दैट इन द क्लिनिक। उनको लगानी है, अगर वो लगी हुई नहीं है तो फिर तो मतलब आप समझ जाएं कि ये यहाँ पर रॉन्ग नंबर है। अच्छा, ये सबसे पहले आपने बताया सिंध हेल्थ केयर सिस्टम, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, एसएससी पहला। सेकंड हेक है, हायर एजुकेशन कमीशन। थर्ड वन इज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो उन्होंने लगा दी, लेकिन इसमें एक डाउट है जो मुझे है पर्सनली कि वो एडिट हो सकती है। अब यूज़र हिमसेल्फ, क्या कोई ऑनलाइन तरीका है कि जिससे चेक कर सकता है, मिसाल के तौर पे कि मैं आपका नाम अगर किसी एक स्पेसिफिक, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक साइज़ की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हम जाके अगर अपना CNIC डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपके CNIC पे कितनी गाड़ियाँ, कितनी मोटरसाइकिलें व्हाटएवर रजिस्टर्ड हैं, या सिम पे भी इस तरीके से होता है। क्या कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है कि अगर मैं डॉक्टर का कोई एक स्पेसिफिक लाइसेंस नंबर या डॉक्टर का नाम डालूं तो उसमें डॉक्टर की डिटेल्स आ जाए ऑनलाइन कि भाई ये रजिस्टर्ड है, MBBS है, ये स्पेशलाइजेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। पीएमसी की वेबसाइट है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ पर पीएमसी नंबर आता है, जैसे मेरा 58797, आप लिख लें, आप चेक कर लें और आपको सारी मेरी क्वालिफिकेशंस पता चल जाएगी। अच्छा, ये हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। ये मैं भी ये सिर्फ यूज़र के लिए हम करना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हम लिखेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन डॉक्टर लिस्ट, एक्टिव डॉक्टर लिस्ट, ठीक है। ये सर आ जाती है हमारे पास। सर्च फॉर डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर, सर्च फॉर डॉक्टर्स में जाएं ऑनलाइन, सर्च फॉर डॉक्टर्स, पहली आपको गूगल पर नजर आ गई पाकिस्तान मेडिकल पीएमसी ऑनलाइन, पीएमसी। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें मेरा। मैं भी लिखता हूँ सर। लिखे आज पता चले व्यूअर्स को कि डॉक्टर अजीत फेक है या डॉक्टर अजीत सच्चे हैं, और यूजर को ये भी पता चले कि देखते कैसे हैं। बिल्कुल, देखा कैसे जाता आपने जो गूगल में टर्म लिखा है, आप क्या करें, आप वही यूजर्स को बताएं, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा ये वाली। ये देखें, मैंने 58797 एस हमें देना होता है सिंध के लिए, ओके, ठीक है। अब आप इसको देखें, एक्टिव, और इसको क्लिक करें, इसमें आपको व्यू डिटेल्स में जाएं, आपको एक PDF डॉक्यूमेंट नजर आएगा, या आपको लिंक पर भेजेगा। बिल्कुल, ठीक है। आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? इशू डेट भी है, लाइसेंस भी है, स्टेटस है,
فادر نیم ہے, ٹھیک ہے, رجسٹریشن نمبر بھی ہے. نیچے آپ جائیں گے, اس میں 2 آپ کو کوالیفیکیشنس ملیں گی. جی بالکل, ایک MBBS ملے گی, جی بالکل, ایک گیسٹرو, ایک آپ کو FCPS گیسٹرونٹالوجی ملے گی. دونوں کی ایئر بھی لکھا ہوتا ہے, ایک 2010 کا اور ایک 2020 کا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یور نیم ریٹینڈ اپ ٹو, اس کا مطلب آپ کا لائسنس فلاں تاریخ کو ایکسپائر ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرے خیال سے 2024 میں ہے, جنوری 2024 میں. تو ابھی میں نے وہ لائسنس وغیرہ جو ہے وہ رینیو بھی کروانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ لائسنس ہر مجھے یہ دیکھیں نا, لائسنس ویلڈ اپ ٹو 8 جنوری 2024. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہے, لیکن بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. یہ کیا اس پہ کمپلین کی جا سکتی ہے کسی ایک ڈاکٹر کی جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن اس کا ریکارڈ شو نہیں ہو رہا لیکن وہ پریکٹس کر رہا ہے؟ سر مریض کیا کمپلین کرے گا, مریض کے تو کھانے کے ویلے لگے پڑے ہوئے, وہ کہاں سے جا کر یہ کمپلین کرے گا, کہاں سے یہ چیزیں کرے گا. اچھا, اس کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا. ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹرس نے کتنی بار فیک جو پریکٹس ڈاکٹرس ہیں ان کے بارے میں کی ہیں کمپلینس تھرو دا پورٹل پاکستان میڈیکل کمیشن ہے کہ کسی کے تھرو نہیں ہوتا. کیوں ہوگا بھائی؟ ان کے دیکھیں, میں ایک جگہ پر کام کرتا ہوں, میری کلینک ہے وہاں پر. آپ یقین مانیں, جب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا وزٹ ہوتا ہے, ساری کلینک 100 کلینکس بند ہو جاتی ہیں, ٹھپ ہو جاتی ہیں, کلوز ہو جاتی ہیں. میری ایک کلینک واحد کی کھلی ہوئی ہوتی ہے. بند ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ رجسٹر نہیں ہوتی. نہیں ہوتی, اور ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے فیک ہوتے ہیں. اب یقین بات مانیں, اسی طریقے سے ماحول بن گیا تھا ایک دن, جیسے کرفیو نہیں چھا جاتا کبھی کبھار, تو وہاں پر میڈیکل پورا وہاں پر کمپلیکس بنا ہوا ہے, وہاں پر ایک طرح سے پورا شٹر ڈاؤن ہو گیا تھا سب کا. تو جو میرے جو عملہ میرا تھا, میں تو نہیں تھا موجود, میرا عملہ تھا, وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا, ڈاکٹر اجیت کچھ مسئلہ ہے اور کوئی ٹیم نہیں آ رہی ہے. میں بولا سو واٹ, پاکستان میڈیکل کمیشن کی, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن, سندھ ہیلتھ کیئر سو واٹ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ کہیں گے تو نہیں. میں بولا کیوں کہیں گے بھائی آپ کو, آپ اپنا انسان, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ صحیح کام کر رہے ہیں, آپ کی سارے لیگل ڈاکیومنٹس پورے ہیں, کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہاں پر لوگ آئے, ڈاکٹرس آئے, انہوں نے پوچھا یہ ڈاکٹر کون سے ڈاکٹر کے نام پہ رجسٹرڈ کلینک ہے؟ انہوں نے بولا ڈاکٹر اجیت کا. مجھے فون آئی, میں نے ان کی کال اٹینڈ کی, مجھ سے انہوں نے PMC نمبر مانگا, میں نے PMC نمبر دینا, انہوں نے میرے ڈاکیومنٹ دیکھے, انہوں نے بولا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں, آپ آ رہے ہو, چلے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, پاکستان میڈیکل کمیشن ہے, یہ 2 ادارے بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کو دکھایا. تو کیا ان کو نہیں پتا, کیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو کہ فیک ڈاکٹرز کو پکڑے, ان کو ڈسکریج کرے, ان کو اریسٹ کرے؟ اور چلیں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ عام آدمی کو تو بیچارہ وہ تو پریشان ہوتا ہے جب آپ کے پاس آتا ہے, تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنے وسائل نہیں ہیں, اور ہم چونکہ اتنے پڑھے لکھے ملک بھی نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے جا کے ان چیزوں کو ڈیٹرمائن کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان 2 اداروں کو آگے آنا چاہیے, جو فیک ڈاکٹرز ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, اریسٹ کرنا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی پریکٹس نہ کر سکیں, عوام کو بیوقوف نہ بنا سکیں؟ بالکل, سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے لیکن سسٹم کو کوئی فالو نہیں کرتا. ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں سسٹم یا فالو نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ یہ اب ایک انسان, میں فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے برابر میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ از اے فیک ڈاکٹر, ہو ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ, کچھ بھی اس کو نہیں پتا ہے سائنس کی, میڈیکل سائنس کیا ہوتی ہے, مریض کیا ہوتے ہیں. تو لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی ٹو کمپلین ٹو اینی باڈی, اور میں کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتا. انفیکٹ آپ یقین بات مانیں, اگر میں نے کبھی کوئی اتفاق سے اس کا نام لے لیا یا کسی مریض نے جا کر بتا دیا کہ بھائی یہ آپ کی ایسی کر رہا ہے, بیڈ بائٹنگ کر رہا ہے, تو وہ تو بھائی میرے پیچھے پڑ جائے گا, وہ تو اپنے عملہ بھیج دے گا میرے پاس, مجھے تو تھریٹ آنے شروع ہو جائیں گے. اینڈ دیر از اے نو ون ہو کین ریزسٹ دس, یہ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا ابھی تو آپ کو یہ میں بتاؤں نا, دیکھیں مریض تو اپنی جگہ پر ہے, یہ میں نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے. جس کو بھی چیک کرنا ہے PMC ویب سائٹ پر جائے, اس میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ گوگل پر سرچ آ جاتی ہے, ڈاکٹرز آن لائن پورٹل ہے. اس میں آپ کوئی بھی PMC نمبر ڈالیں, اس کا کمپلیٹ PMC نمبر 5 ڈیجٹ نمبر ہوتا ہے, ڈیش دینے کے بعد آپ کا جو پروونس ہوتا ہے اس کی A سندھ, پنجاب کے اور اس کے B کے آتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے آپ اس کو سرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا یہ ڈاکٹر فیک ہے یا یہ ڈاکٹر جو ہے وہ اچھا ہے, مطلب ریکگنائز ڈاکٹر. اچھا سوال اب یہاں پر یہ نہیں ختم ہوتا کہ آپ نے یہ فیک ڈاکٹر ہے. دیکھیں ایک تو ہے کہ رجسٹرڈ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے اگینسٹ, ٹھیک ہے, وہ تو ایک کہانی ہے. وہ کس کوالیفیکیشن کا ماہر ہے, مطلب وہ کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے, یہ بھی تو ضروری ہے نا. MBBS امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں, MBBS بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھیں MBBS ہونا, MBBS میں تو ہمیں بیسک بھی نہیں پتا ہوتا چیزوں کا. مطلب when I graduated in 2010
اور مجھے تو کبھی نہیں پتا تھی کہ مریض کو ٹریٹمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں, مریض کو تو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے, مینجمنٹ تو دور کی بات ہے. کی ایجوکیشن کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل کہ آپ نہ ڈاکٹر ہیں نہ آپ کو کچھ پتا ہے. دیکھیں ایم بی بی ایس تو ہے بیسک کوالیفیکیشن, وہ تو آپ کی انڈر گریجویٹ ہوتی ہے, اس میں تو یو لرن آپ سمجھیں کہ بالکل آپ بیبی اسٹیپس لے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو ہر چیز کا یور نالج از اوشن وائڈ بٹ اٹس اینکل ڈیپ, چھوٹی سی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے, جی پی والی چیزیں آپ کر سکتے ہیں, مطلب ایز فار ایز یو کین ڈائگنوز سم باڈی ملیریا. البتہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, ہمارے پاس جس طریقے کی ایم بی بی ایس ہوتی ہے نا, باہر ملک میں ایم بی بی ایس کا کلاس کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہی والی ایم بی بی ایس والی کلاس کوالیفیکیشن یو کے میں بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, یو ایس اے میں ایم ڈی ملتی ہے ڈاکٹر آف میڈیسن کی, لیکن ان کا اسٹینڈرڈ اور ہماری ایم بی بی ایس کا اسٹینڈرڈ تو رات کو میں سمجھتا ہوں آپ بولے ہی نا, وہ تو کسی رینک میں ہی نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سے لوگ, ہمارا کالج, ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں, اف یو بلیو اٹ, ورلڈ انٹرنیشنل جو ڈائریکٹری ہوتی ہے کہ جو بھی میڈیکل ہیلتھ سسٹم جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ہارڈلی دیر, اگر ان کی رینکنگ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی 1000 میں کوئی ایک کالج ہمارا آئے گا, 1000 انٹرنیشنل میڈیکل کالجز میں کوئی ایک کالج کی ریکگنیشن ہوگی. مطلب ہم کہیں ایگزٹ ہی نہیں کر رہے, ہم ایگزٹ ہی نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. اور ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں جا کر سینسس جا کر دیکھیں گے کتنے میڈیکل کالج اوور دا پاسٹ 30-40 ایئرس میں کھلے ہیں, ہمارے پاس تو میرے خیال سے 1000 سے زیادہ کالجز, اینڈ ہارڈلی سم آف دوز آر رجسٹرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس جو میٹ کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے ڈاکٹرز اتنی بڑی تعداد میں موو کر رہے ہیں مڈل ایسٹ, یو کے, یو ایس سے, اس تعلیم کی بنیاد پہ موو کر رہے ہیں یا اسپیشلائزیشن کی بنیاد پہ موو کر رہے ہیں, ایکسپیرینس کی بنیاد پہ موو کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم بالکل فلاپ ہے ایز فار ایز میڈیکل از کنسرن. ایسا نہیں, دیکھیں ایم بی بی ایس جو ہے وہ الگ کہانی ہے, ایک انڈر گریجویٹ ٹریننگ ہے, ایک پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے, ایک فیکلٹی ٹریننگ ہے, وہ الگ میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے, انڈر گریجویٹ ایم بی بی ایس بندے کو بہت تھوڑی سی معلومات ہوتی ہے اینڈ ہی کین ناٹ پرفارم انڈیپینڈنٹلی. آپ اچھا یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز جو ہے نا باہر ملک کی, اگر ہم یو اے کی بات کریں تو وہاں پر جی پی لائسنس پر جاتے ہیں, جنرل پریکٹیشنر لائسنس. اچھا جنرل پریکٹیشنر لائسنس بھی ان کو تب ملتا ہے وین دے کوالیفائی 3 ایئرس, 3 سال وہ پوسٹ ایم بی بی ایس یہاں پر پریکٹس شو کرے. مطلب ایسا نہیں کہ فریش گریجویٹ کو ایم بی بی ایس میں نے 2010 میں کی اور 2011 میں مجھے آفر آ گئی کہ بھائی آپ آ جائیں جی پی بن جائیں, ایسے نہیں ہوتا. وہاں پر 3 سال کی ایک مدت ہوتی ہے, جو 3 سال اس کو اپنے ہوم کنٹری میں جہاں پر اس کی ریزیڈنس ہے وہاں پر اس کو پریکٹس شو کرنی ہوتی ہے, دین ہی از ایبل ٹو گیٹ اے لائسنس فار اے جی پی. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر ہم بات کرتے ہیں پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن کی. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن ہے تو ہر جگہ پر, لیکن اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. مطلب آپ ایک ادارے میں جائیں گے تو یو وڈ ہیو اے اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریننگ, جہاں پر ایک پوسٹ گریجویٹ, جیسے میں خدا کا شکر ہے میں ون آف دا بگ ہاسپٹل اینڈ ون آف دا بگ نیم ان دا ہیلتھ کیئر انڈسٹری, اس میں وہاں سے میں ٹرین ہوا. تو مجھے تو سیریسلی وین آئی جسٹ ایگزٹ, میں جب نکلا وہاں سے تو آئی ڈیڈنٹ ریئلی فیل لائک کہ مجھے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہے. آئی واز کوائٹ کانفیڈنٹ کہ آئی وڈ ڈیلیور دا سروسز, دین آئی اسٹارٹ ڈیلیورنگ دا سروسز. اچھا باقی کالجز ایسے بھی ہاسپٹلس ہیں جہاں پر انفارچونیٹلی اس اسٹینڈرڈ کی پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشنس نہیں ہیں. جیسے اگر میں انڈوسکوپی کی بات, میں اگر گیسٹرونٹولوجسٹ ہوں تو انڈوسکوپی جو ہمارا کارنر اسٹون ہے ہماری ٹریننگ کا, جس میں ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں, کولونوسکوپی کرتے ہیں, وی ڈو سرٹن تھراپیوٹک پروسیجر, بلیڈنگ مینجمنٹ اینڈ ایکس وائی زی, ای آر سی پیز, بہت ساری مطلب چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ کو ایک ادارے میں اس پر ہینڈس آن نہیں مل رہا تو پھر آپ تو مطلب کوالیفیکیشن لے کر بھی آپ انکوالیفائڈ ہو گئے نا. آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہوتے بھی یو آر ناٹ ایکسپرٹ انف ٹو پرفارم اور ڈیلیور دی سروسز. تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشنز تو ہر جگہ پر موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں اسٹینڈرڈائزیشن کی کمی ہے. اچھا جب آپ پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن سے جمپ کر فیکلٹی گریڈنگ, مطلب آپ چلے جاتے ہیں, یو بیکیم این اسسٹنٹ پروفیسر ان ٹو دا ہاسپٹلس, ٹھیک ہے, تو وہاں سے فیکلٹی ٹریننگ شروع ہوتی ہے, پھر اسسٹنٹ پروفیسرشپ, ایسوسیٹ پروفیسر میں پروفیسرشپ, تو یہ پھر دورہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا وہاں پر یہ جو پہلے ہم نے فرسٹ ہمارا جو حصہ تھا نا بات کرنے کا, جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ وائی دیز ینگ پیپلس آر لیونگ دا کنٹری اینڈ وائی دا اسکلفل پرسن از اے تھریٹ ٹو دا سوسائٹی اور تھریٹ ٹو دا سسٹم, اس کی وجہ کہ یہاں پر سب سے بڑی ہنڈرنس آتی ہے وین دس پرسن ہو ہیز بین کوالیفائڈ ان ون آف دا گڈ ہاسپٹلس, لیکن اگر جب وہ اپنی سروسز دینا شروع کرتا ہے تو وہاں پر اس کو بندش لگا دیتے ہیں. اچھا پھر وہ ایک الگ ہی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب ایک فار ایگزامپل دیکھیں, اسسٹنٹ پروفیسر کا ٹائٹل جو ہے وہ ریڈی آفٹر دا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ آپ کو مل سکتا ہے. دین اسسٹنٹ پروفیسر آپ 2 سال تک اگر کام کریں, 4-5 سال تک کام کریں تو آپ ایسوسیٹ کا ٹائٹل مل جاتا ہے. وہ 3 سال مزید آپ ایسوسیٹ کا ٹائٹل کریں, آپ کو پروفیسرشپ. دس شوڈ بی دیٹ تھنگ نا, دیٹ شوڈ بی دا ویری ایزی تھنگ, لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے.
ایک اسسٹنٹ پروفیسر 8 سال کام کرنے کے بعد بھی پروفیسر چھوڑے, ایسوسیٹ پروفیسر چھوڑے اور اسسٹنٹ پروفیسر ہی رہتا ہے. اوکے, تو یہ یہاں پر بہت سارے جو ہے نا وہ آپ کی آتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی لمبی چیک لسٹ ہوتی ہے, اس کو پورا کرتے ہوئے انسان کے سر کے بال اچھے ہو جاتے ہیں, سفید ہو جاتے ہیں سوری, لیکن وہ بندے کی کوالیفیکیشنز پوری نہیں ہوتی. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں وہ آپ نے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہوا, آپ نے سوال کیا کہ بھائی کیوں یہ لوگ باہر جاتے ہیں. ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہوا ہے یار, اس کو میں اگر بات کروں, آئی اسٹارٹیڈ میڈیکل ایجوکیشن فرام 17 ایئرس آف ایج, مطلب میں جب انٹر پاس کرنے کے بعد پھر میں میڈیکل سائنس میں آیا, اینڈ ناؤ I have spent almost half of my life in this medical field. میری عمر اگر جتنی ہے 18-19 سال I have served this medical system. میں اس میں پڑھ رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. اسٹل میں ڈپارٹمنٹ سے, یقین بات مانیں, 1.25 لاکھ سے فکس سیلری سے زیادہ نہیں اٹھاتا. اینڈ ہاؤ یو بلیو کہ جس طریقے کا لائف اسٹائل ہے اور انفلیشن ہے اور جو اکانومی کے اتنے بڑے, میں سمجھتا ہوں لائف ٹائم کے جو اتنے سارے سوئچز آئے ہیں, how you think a professional person like me can afford a lifestyle in Pakistan? اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اچھا مستند ڈاکٹرس, ٹھیک ہے, پاکستان میں کیا تنخواہ ملتی ہے اس کو؟ اگین یہاں پر اسٹینڈرڈائزیشن ہے ہی نہیں. ایک اسپتال میں اس کو مے بی 4-5 لاکھ روپے مل رہے ہیں, ایک اسپتال میں اس کو 1.5 لاکھ مل رہے ہیں. ایک میرے پاس ایسے بھی ایگزامپلس ہیں, یقین بات مانیں, 90,000-80,000 روپیز میں اسپیشلسٹ پرسن 80,000 روپیز میں اس کو منتھلی اس کو رکھا جاتا ہے ادارے میں, اور پھر اس کو آپ وارڈ راؤنڈ سے لے کر, آپ کو ٹیچنگ اسکیجول سے لے کر, آپ کو او پی ڈی سے لے کر, آپ کو ہر قسم کی چیز میں جو ہے نا وہ انوالو کر لیتے ہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف ڈے دے لائک کیپ آسکنگ یو دا کوسچن. دیکھیں لیڈرشپ بھی نہیں دی ہے, کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہوتی ہے. اور انفیکٹ اگر میرے جیسا بندہ یا کوئی بھی ایسا XYZ جب سسٹم میں وہ آتا ہے تو سب کو پتہ نہیں, عجیب سی ایک فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار ناؤ وی آر ان تھریٹ, کیونکہ آپ ایک ڈفرینٹ بات کرنے جا رہے ہیں, آپ ایک سسٹم کو تھوڑا نئے سرے سے لے کر جا رہے ہیں, اینڈ نو باڈی لائکس دیٹ پرسن. اور آپ اگر سوچیں آپ نے اتنی کم تنخواہ میں آپ کام بھی کرنا ہے اور سسٹم کو بھی چینج کرنا, ہاؤ یو کین ڈو اٹ. آپ ایک ٹائم ایسا آئے گا 3 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال, اس کے بعد یو فیل اور دین یو اسٹارٹ لیونگ دا کنٹری. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ ان ڈاکٹرز کو لیڈرشپ رول مل رہے ہیں, نہ ان کو ان کی جو ڈیزگنیٹڈ جو ان کی لیول آف اسکلس ہے اس کے حساب سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. اور دا سپورٹ سسٹم از کمپلیٹ فیلیئر. جو سپورٹ سسٹم ہے ان ڈاکٹرز کے لیے کہ جسٹ کیٹر دیز پیشنٹ ٹو سپورٹ دیم, اور ان کو آپ لیڈرشپ رولز دیں اور ان کو وہ کرنے دیں جو کرنے چاہتے ہیں, تو آئی تھنک دس از اے ینگ ٹیلنٹ, دے کین بی سیوڈ, وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا کیس ان پاکستان. سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا. ایک اب بات کی جاتی ہے, اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ MBBS سے ایک ڈاکٹر اسٹارٹ ہوتا ہے, آج کل کے پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں. کتنا پیسہ لگتا ہے ڈاکٹر کو بنانے میں؟ دیکھیں میں تو خوش قسمت تھا, ٹھیک ہے, میں تو I brought up in government schools and colleges, اور اس کے بعد پھر میری گورنمنٹ میں ہی ہوئی تھی میڈیکل ایجوکیشن بھی. MBBS فری ہوتا ہے اس وقت تو بھائی بہت سستا ہوتا تھا, اس وقت تو کوئی پیسے ہی نہیں لگتے تھے ہمارے. اس وقت تو ایسے سمجھیں کہ تھوڑی بہت اسکالرشپس بھی آ جاتی تھیں. تو آج کے زمانے میں کیا ہے, آج گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ؟ اگر ہم MBBS آج اپنے کل بچوں کو ڈالنا چاہ رہے ہیں, میں اپنی اگر بیٹی کو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں نا, مجھے 10 بار سوچنا پڑتا ہے. بنیادی وجہ فائنینس ہے. بنیادی وجہ فائنانسز ہے, اور اس کی فائنانسز اور کوالٹی آف ایجوکیشن. جیسے میں نے بات کی کہ میں نے اگر اپنے 17-18 سال لگائے ہیں تو 5 سال 6 سال تو میڈیکل ایجوکیشن میں MBBS میں لگائے, اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ میں لگائے, اس کے بعد بھی آئی ہیو ٹو اسٹرگل اے لاٹ. مطلب میں اتنی ساری انویسٹمنٹ کروں, ایٹ دا اینڈ آف ڈے مجھے 80,000 روپے اور 1 لاکھ روپے کی تنخواہ ملے, تو کون کروائے گا بھائی؟ تو اب میں وہی آپ مطلب آپ نے کیریئر تو دور کی بات ہے نا, آپ نے لائف اسٹائل سارا کمپرومائز کر دینا ہے. اتنے سارے کٹس آپ کو لگانے ہیں, اتنی ساری آپ کو کمپرومائزز کرنے ہیں. سم ٹائمس یو جسٹ کمپلیٹلی فیل ڈاؤن. اور پھر یہی وجہ ہے کہ the people leaving this country وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دم سے ایک بوسٹ منی ملنا شروع ہو جاتی ہے. ایون دے گو اینڈ لائسنس ایز اے GP جنرل فزیشین طور بھی اگر وہ چلے جاتے ہیں نا, اسٹل دے گیٹ اے ہینڈسم اماؤنٹ. 10-15 لاکھ روپے ان کو کہیں نہیں, 10-15 لاکھ روپے ان کو مل جاتے ہیں. مطلب یہاں سے میں بولتا ہوں 1000 گنا بہتر. بالکل وہ ایسے ہی کرتے ہیں. دے لیو ایوری تھنگ بہائنڈ, دے لیو سسٹم, دے لیو ایوری تھنگ, اور وہ فیملی چھوڑ دیتے ہیں.
فیملی چھوڑ کر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی تو آسانیاں نہیں ہیں نا, وہاں پر بھی تو مشکلات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, یہاں پر تو آپ کے پاکستانی ہے نا, وہاں پر تو انٹرنیشنل, وہاں پر انڈین بھی آئے ہوئے ہیں, سری لنکن بھی آئے ہوئے ہیں, بنگلہ دیشی بھی آئے ہوئے ہیں, یو کے یو ایس ریٹرنس بھی آئے ہوئے ہیں, یہاں پاکستانی جو یو ایس یو کے میں چلے ہیں وہ ریٹرنس آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو وہاں پر تو مارکیٹ ہی کچھ اور ہے. اور یہ اسٹرگل جو یہاں پر چلی, جو 15-20 سال, ایسی 10-15 سال اور اسٹرگل وہ بندہ کرے گا, then he would have a moment of breathe. اب سوال اگین دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کو MBBS بنانا ہے, دو سسٹم ہے ہمارے پاس, پرائیویٹ ورسز گورنمنٹ. اگر پرائیویٹ میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں کیا کرائٹیریا ہے, گورنمنٹ میں کرواتے ہیں کیا کرائٹیریا, اس کے بعد ہم فائنانس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی نا ایک لمیٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں, اور جنرلی پرائیویٹ ہاسپٹلس آر ویلکمنگ. اس کی وجہ یہ ہے بیکاز دے چارج سو مچ. تقریباً 5 سال کا اگر MBBS کا ٹریک ہے تو 1-1.5 کروڑ تو کہیں نہیں گیا. کتنا؟ 1-1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ 5 سال زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. Oh good. یہ بھی نہیں ملتا. The point is they have a very limited slot for the people. مطلب اگر آپ پیسہ بھی دینا چاہ رہے ہیں تب بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ کو کیا لگتا ہے 1-1.5 کروڑ پرائیویٹ میں کون افورڈ کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کرے گا. میڈیوکر بندہ میرے جیسا تو کبھی نہیں کر سکتا. یہ وہ رچ لوگ کرتے ہیں, سرمایہ کار لوگ کرتے ہیں, انویسٹرز کرتے ہیں, وڈیرے کرتے ہیں, اور ہمارے جیسا بندہ تو آتا ہی نہیں ہے. وہ تو پرائیویٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا. دا سسٹم از آلموسٹ سیم, ممک کر رہا ہے ایز اے USA میں. ایک ڈاکٹر اگر کوئی کسی کو بنانا چاہتا ہے نا تو وہ گورنمنٹ کے سوا سوچ ہی نہیں سکتا. پرائیویٹ تو اس کی سوچ سے بڑے ہیں. اور گورنمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ گورنمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے MD کیٹ ہوتا ہے, جو میڈیکل سسٹم کے تھرو کوئی بھی یونیورسٹی, جیسے ابھی اس دوران جو ہے وہ یہ جو سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے جس کو JSMU جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے, انہوں نے ایک MD کیٹ کیا تھا. اچھا MD کیٹ کیا ہوتا ہے کہ پورے سندھ کے جو بھی لوگ ہیں وہ آ کر ایگزام دیں گے, اور اس میں ایک اوپن میرٹ بنے گا, اور اس اوپن میرٹ پر جو ہے نا ان کی الاٹنگ ہو جائے گی. مطلب جو کالجز جو آفر کر رہے ہیں, جتنی سیٹس کر رہے ہیں گورنمنٹ کے, ان کے میرٹ کے بیسس پر ان میں وہ سارے لوگ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں فائنانس نہیں ہے, اس میں آپ کو فیس بھرنی ہوتی ہے. فیس نامینل ہوتی ہے جنرلی. اوکے, مطلب سالانہ سمجھیں گے 1 لاکھ 1.5 لاکھ اس طریقے سے سالانہ فیس ہوتی ہے. پھر کوئی ٹرم کی فیس ہوتی ہے, کچھ ایگزامینیشن کی فیس ہوتی ہے, بٹ لم سم دیٹ وڈ بی ناٹ لائک ٹو مچ. 10-15-20 لاکھ تک کام یہ ہو جاتا ہے. پرائیویٹ کو تو مطلب آپ بھول ہی جائیں. تو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کس کا بہتر ہے, پرائیویٹ کا سرکاری؟ دونوں بہتر ہیں. میں کہتا ہوں کہ اٹ ہیویلی ڈپینڈنٹ اپان دا پیپل ہو یو ٹرین وتھ, جو آپ کو پڑھاتے ہیں وہاں پر. جو ٹیچرز جو ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں اس چیز میں, خاص طور پر وین اٹ کمز ٹو دی انڈر گریجویٹ کوالیفیکیشنس. اچھا بہت سارے, میں آپ کو بات بتاؤں, پرائیویٹ کالجز میں سب کالجز ایک اسٹینڈرڈ, اگین یہاں پر بھی اسٹینڈرڈائزیشن کا بڑا فقدان ہے. ٹھیک ہے, ہر پرائیویٹ کالج اس طریقے کی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کرتا. اور جس طریقے سے جس تیزی سے یہاں پر میڈیکل کالجز بننا شروع ہو رہے ہیں نا, آپ یقین مانیں کہ الو ٹیڑھا سیدھا سارے جو ہے نا وہ فٹ ہو جاتے ہیں اس میں. کوئی کسی کے بیسک ہی نہیں پتا ہوتا, اس کے کمیونیکیشن اسکلس کے ہی نہیں پتا ہوتا ہے, ہاؤ ہی کین ڈیل ود دا اسٹوڈنٹس, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بس یہ کیا ہوتا ہے, کھانا پوری کرنی ہوتی ہے. دا ریزن از دیٹ کہ دیکھیں, اچھا HEC کا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, ایک ٹیچنگ ہاسپٹل جو میڈیکل ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہتا ہے, وہ ہاسپٹل 500 بیڈڈ ہونا چاہیے, 500 بیڈڈ ہونا چاہیے, 500 بیڈ ہونے چاہیے اس میں مریضوں کے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی جو اس میں کالج ہے, اس کالج میں آپ کی ہر قسم کی فیکلٹی موجود ہو, جس میں اناٹمی بیسک سائنسز سے لے کر پھر جو میڈیکل سائنسز ہیں, میڈیسن کے, گائنی کے, آپس کے, سب کے پروفیسران ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, پروفیسر نہیں تو کم سے کم بھی ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہونا چاہیے, مطلب جس کی منیمم کوالیفیکیشن کے ساتھ وہ ڈپارٹمنٹ کو رن کر سکے. اور اس طریقے سے یہ کوٹا پورا کرتے کرتے ان کو تقریباً سمجھیں کہ 50 سے 60 فیکلٹی ممبرس چاہیے ہوتے, تب جا کر یہ کالج اوپن ہوتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے اتنا سارا ٹیلنٹ ہمارے پاس پاکستان میں ہے کہ سب پرائیویٹ کالج میں ایک طریقے کی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دی جائے گی؟ نہیں, بہت سارے ایسے ہی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوا, سفارش ہی ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ کالج جو ہے نا وہ ان میں سے کام نکالنا جانتا ہے. اب آپ یقین مانیں کہ ابھی جو ہے نا وہ نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہوا تھا, NLE. ٹھیک ہے, اچھا اس نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا فائدہ یہ تھا کہ کوئی بھی کہیں سے بھی, یہ ہوا کیوں تھا, اس کی مین وجہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ آپ کہیں سے بھی گریجویٹ ہو کر آ گئے, آپ نے 10,000 کالجز کھل گئے پورے پاکستان میں, 10,000 سے میڈیکل آ گئے, آپ کے MBBS لوگ آ گئے. اب ان کو ایک کامن لائسنس ایگزامینیشن دینا ہے. کامن لائسنس ایگزامینیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کا اسٹینڈرڈ چیک کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, کہ سب نے جو ہے وہ کالج سے پڑھا ہے, اب ان کی جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز ہے ٹو میٹ اپ کہ وہ آگے چل کر ہاؤس جاب کریں اور پھر پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشنس مینٹینڈ ہوں. تو آپ یقین بات مانیں, اگر اس کی آپ جائیں گے نا, ان کا تو کرائٹیریا بھی کوئی 50% پر تھا کہ 50% اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر اسکور اچیو کر لیا, 50 to 60% اسکور اچیو کر لیا کہ آپ ایگزام پاس کر کے گئے. اسٹوڈنٹس کا تو اپنا حساب تھا, بٹ دیر ور سم آف دا بلیک شیپس, سم آف دا کالجز ور آئیڈینٹیفائڈ ٹو ہیو اے ویری پور پرفارمنس اسکورس. مطلب آپ سمجھیں کہ انہوں کی اگر 100 اسٹوڈنٹس نے ایگزام دیا ہے, ہارڈلی 10 پاس دیٹ NLE ایگزام, 90 فیل ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اچھا یہ NLE جب آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو بڑا تہلکہ مچ گیا تھا, اسٹوڈنٹ الگ سے پریشان ہے, کالجز الگ سے پریشان ہے. اچھا جب کالج پریشان ہوتے ہیں بدنامی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, بیکاز ناؤ دیر واز اے سسٹم ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ بلیک شیپ. آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ دس از دا میڈیکل سسٹم واز کمپلیٹلی فیلیور اینڈ شیٹرڈ. اس کو پروموٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس وغیرہ سمجھتے ہیں, پھر وہ ظاہر سی بات ہے ان کے پیرنٹس سمجھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اور وہ پھر کسی اور کالج میں جا کر جو ہے وہ ایڈمیشن کرواتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اچھا, اور ابھی بھی میرے خیال سے یہ NLE از ان دا فارم, یہ انہیں کی دا لاسٹ گورنمنٹ میں آیا تھا, اور جو ہے وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر فیصل جو تھے وہ ہی واز اے پرسن ٹو انٹروڈیوس دی NLE سسٹم, اور میرا خیال ہے دیٹ واز اے مائنڈ بلوئنگ. اور یہ اسی طریقے سے آپ تقاضے لگائیں, اسی طریقے سے آپ چیک لسٹ بنائیں, اینڈ دین یو فلٹر آؤٹ کہ ہو از پرفارمنگ گڈ اینڈ ہو از پرفارمنگ بیڈ. او مائی گاڈ, یہ تو آپ نے وہ اسٹیٹس بتائے ہیں کہ سمجھ میں نہیں کہ ہمارا نوجوان جا کر رہا ہے اتنا پیسہ لگانے کے باوجود, اس کا ٹیلنٹ, اس کا اسکل سیٹ, اس کی ایجوکیشن ایک فار بیہائنڈ, اور وہ کمپیٹ نہیں کرتا. سر وہ سارے لائبریریز میں بیٹھ کر USA کے, UK کے اور ابو دھابی کے اور اس طریقے کی بہت ساری کنٹریز کے ایگزام دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارا کچھ نہیں ہونا یہاں پر. اچھا, the point is we are being this is I think this is money making business. ٹھیک ہے, یہ بڑا بزنس بن چکا ہے. آپ نے ڈگریاں پھینکنی ہیں, جس کو اٹھانا ہے اٹھا دیں. 1 کروڑ روپے کی ڈگری ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن زیرو. وہ بندہ آپ کا اتنی کوالیفیکیشن کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے جب یہ ایگزام یہاں سے MBBS پاس کرتا ہے, پھر جب USA MLE اور USA کے ایگزامز دیتا ہے, پھنس جاتا ہے, بالکل پھنس جاتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں 10 سالوں سے دے آر اسٹل ہیئر, بیکاز ان کا مائنڈ میک اپ یہ تھا کہ یار ہم تو جلدی سے MBBS کریں گے, اینڈ دین وی پاس دا USA MLE, اور پھر ہم USA چلے جائیں گے اور پھر اچھی لائف گزاریں گے. وہ 10 سال سے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, بیکاز ان کی جو بیسک لیول آف ایجوکیشن وہی پراپر نہیں تھی. ان کو پڑھائی نہیں گیا, ان کو اتنی کمپیٹنسی اسکلس ہی نہیں دیے گئے, ان کو لاجک ہی نہیں سمجھایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کا کریئر کی تو چلیں جو ہونی تھی وہ ہو گئی. اسپتال نے تو اپنے, ہاسپٹل نے, کالج نے تو اپنے پیسے اٹھا ہوا ہے, کالج نے تو اپنی ڈگری دے دی, کالج نے کما لیا, بات کرتا ہوں. اب ان کی اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں آ کے پریکٹس کرتا ہے تو پیشنٹس کا کیا ہوگا, سر عام آدمی کا کیا ہوگا. چلے ہم تو عام آدمی کی بات کرنے یہاں بیٹھے ہیں, تو اگر اس طریقے کا ایک MBBS کیا ہوا انسان, MBBS کیا ہوا اسٹوڈنٹ اگر وہ آتا ہے, ڈاکٹر کہلاتا ہے, لوگوں کے ساتھ تجربے کرتا ہے, کاٹا پیٹی کرتا ہے, تو پھر تو سر یہ ہمارا تو سسٹم, ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر سسٹم, جیسے میں نے انٹرو میں کہا, ایک کولیپس ہے. بالکل کولیپسڈ ہے, بالکل کولیپسڈ ہے, کیونکہ جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. نہ میڈیکل ایجوکیشن کا ہے, پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن کا نہیں ہے. اچھا پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن کے بعد, جیسے میں نے بات کی کہ آپ PMC کی ویب سائٹ پر جائیں, اس میں میری 2 کوالیفیکیشنس ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم اتھورائزڈ ٹو پریکٹس ایز اے گیسٹرونٹولوجسٹ. ٹھیک ہے, تو میں اپنی کوالیفیکیشن, میں اپنی جو ٹریننگ ہے اس کے دائرے میں کام کر رہا ہوں. دیر آر پیپلس وہ MBBS کرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو دل میں آ رہا کر رہے ہیں. اچھا جنرل فزیشین جو وہ بھی FCPS ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی خدا معاف کرے کہ وہ آپ کی گیسٹرو بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اب یہی میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر قسم کی ہرفن مولا بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ یہ آبزرو کیا ہم نے مارکیٹ میں کہ ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں, پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں, علاقوں میں, علاقائی سطح پہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم بچپن سے لے کے آج تک دکھاتے ہیں. اس کو آنکھ کا بھی پتہ ہے, اس کو ناک کا بھی پتہ ہے, اس کو آپ کے جسم کے ہر بیماری کا پتہ ہے. آپ اس کے پاس جائیں گے نا, سر میرے بال گر رہے ہیں, وہ اس کی بھی دوائی دے دے گا. کیا جنرل پریکٹس کرنے والا ڈاکٹر, جنرل ڈاکٹر کو اس چیز کی اجازت ہے, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکے اور ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ لکھ سکے؟
अच्छा, ये एक समझ से बाहर है। हम इसको कहते हैं ना जीपी प्रैक्टिस, जनरल फिजिशियन, ठीक है। जनरल फिजिशियन, अच्छा, मैं आपको ना यूके का सिस्टम बताता हूँ, ठीक है। जनरल फिजिशियन, जनरल फिजिशियन का। अच्छा, ये आप देखें कि वहाँ पर अगर आपको कोई बड़ा मसला, कैंसर ही क्यों ना आ गया हो, ठीक है, लेकिन यू डोंट हैव अथॉरिटी कि आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास एक टीचिंग केयर हॉस्पिटल में चले जाएं, प्रोफेसर से जाकर मुलाकात कर लें। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए तो गनीमत है कि हमारे जैसे स्पेशलिस्ट लोग, क्वालिफाइड लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जो इजी अपॉइंटमेंट कर कर पहले दिन पर जाकर आकर मिलने हमसे, ठीक है। मतलब कोई वेटिंग वाला काम नहीं होता है वहाँ पर, यकीन बात माने। मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ, हमारे एक डॉक्टर हैं, उनको ज़रूरत पड़ी, एक मसला चल रहा था पेन वेन का, तो उनको स्पेशलिस्ट से मिलना था। अब यकीन बात मानो, उनको 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट दी। ही इज़ अ सर्जन बाय हिमसेल्फ, ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन बाय हिमसेल्फ, और उसको अपॉइंटमेंट नहीं है एक प्रोफेसर से मिलने के लिए फॉर हिज एब्डोमिनल पेन, और वो जीपी के पास जा रहा है। सबसे पहले जीपी आ रहा है। जीपी इज़ दैट क्वालिफाइड, जीपी को पता सब होता है, लेकिन ये यूके की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। वो क्या करता है, इसकी थ्रू आउट 360 असेसमेंट करता है, और उसके बाद व्हेन ही नीड टू, उसको लगता है कि इसको फौरी तौर भेजने की ज़रूरत है, तो राइट अ लेटर, अ रेफरल लेटर। वो रेफरल लेटर जाता है पीए के पास, प्रोफेसर की पीए के पास, या उस डिपार्टमेंट की पीए के पास, और वो फिर उसको अपॉइंटमेंट बुक करेगी, तो देन ही वुड बी एबल टू सी इट ऑन अर्जेंट बेसिस। अदरवाइज उसको 3 मंथ, अच्छा, अदरवाइज वो उसको रेफरल ले लेगा। अगर वो कोल्ड केस होगा, नॉन अर्जेंट केसेस होगा, उसको लिस्ट में डाल देंगे, अपॉइंटमेंट वाइज 3 महीने के बाद आओ, बात खत्म, ठीक है। हमारे पास सिस्टम थोड़ा उल्टा चलता है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट आपको जल्दी मिल जाता है, जीपी आपको देर से मिलता है। अच्छा उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें, जीपी के पास रश बहुत होता है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास रश बहुत होता है, क्योंकि हर मरीज, ज्यादातर मरीज जो वहां पर आते हैं ना, वो बेचारे जाते ही इस चक्कर में कि डॉक्टर साहब के पास रश बहुत है, ठीक है। उनको लगता है जिसके पास रश बहुत है वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, जिसके पास कोई रश नहीं है वो बेकार है, ठीक है। अच्छा, अब जीपी का मैं आपको बताऊं क्या होता है। जीपी अल्दो हरफन मौला, अच्छा, हमारा वो भी मैं आपको बताता जाऊं। जैसे मेरी एक पीएमसी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको वैलिड रिटेन नेम वैलिड अप टू, तो आपको एक लाइसेंस की एक्सपायरी की डेट मिल जाएगी 2024 से। अब मुझे करवाना है, विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ये सारा काम करना है, अदरवाइज मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। मैं कहीं बाहर जाऊंगा घूमने फिरने, या कुछ भी एक्सवाइजी काम करूं, या किसी और हॉस्पिटल में मैं ज्वाइनिंग करूं, तो वो मुझे डिक्लाइन कर देंगे। जीपी क्या है, जीपी ऐसे वैसे कोई कामों में पड़ता ही नहीं है। अच्छा, जीपी क्या करता है, न कोई क्वालिफिकेशन अपडेट करता है, न ये कभी जो है वो इनके ये पीएमसी में जो है वो वेरीफाई किए जा सकते हैं। इनफैक्ट होते ही नहीं है, उनके पास ये क्वालिफिकेशन ही नहीं होती। एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस हो, मैंने आपको बता दिया सर कि बेसिक क्वालिफिकेशन एमबीबीएस का तो कुछ लेना देना है ही नहीं प्रैक्टिस के साथ। वो तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। आप मुझे बात बताएं, आपने एक घर बनाना है, ठीक है, आपने उसका बिल्डिंग ब्लॉक नहीं डालेंगे तो फ्लैट्स खाक बनाएंगे आपने ग्रे स्ट्रक्चर करना है, उसके बाद फिर रंग रोगन ये वो फिटिंग सारी चीजें। एमबीबीएस इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक, वो तो ब्लॉक है पहला। आपको अगर मरीजों को सर्व करना है, सर्विसेज देनी है, तो यू हैव टू एस्टेब्लिश फ्रॉम द स्क्रैच अप टू द टॉप। ये तरीकेकार होना चाहिए ना, ये तो तरीकेकार है नहीं। अच्छा, एमबीबीएस वाला बंदा जो है ना, मैंने बताया कि उसकी नॉलेज है वो ओशियन वाइड है, एंकल डीप है। वो सीरियसली किसी पेशेंट को डीप लेवल पर, एक इंक्विजिटिव लेवल पर मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। देखें, ह्यूमन साइंसेज हैं, लाइक वी आर नॉट लाइक, हम कोई गाड़ियों का बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है। हम मैकेनिक नहीं है कि एक मरीज हमारे पास आया, गाड़ी आई, उसका पुर्जा निकाला, दूसरा पुर्जा डाल दिया। वी हैव टू थिंक 360। एक पेशेंट को एक गोली दवाई देने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, यू कांट इमेजिन। अब आप ये देखें कि जीपी क्या करता है कि हर किस्म की दवाई जो है ना वहाँ पर वो देता रहता है, हर किस्म का वो मरीज एंटरटेन कर रहा पाकिस्तान होता है में, और कोई उसमें न उसकी मतलब वेरिफिकेशन होती है, न अपने आप को अपडेट करता है, न लिटरेचर सर्च करता है, कोई रिसर्च का पता नहीं होता, वो हरफन मौला बना हुआ है, ठीक है। वही जो पुरानी उसने एजुकेशन लिए 90s में, उसी को चला रहा है। 90s में, उस वक्त में तो एमसीक्यूज भी नहीं होते थे। उस वक्त तो आप यकीन बात माने कि रिटन राइटिंग एग्जाम होते थे हमारे एमबीबीएस में। अब हमारे वक्त में तो राइटिंग का भी पेपर होता था, पूरा एमसीक्यूज पेपर था, 100 एमसीक्यूज होते थे, और दे अक्रॉस होल द स्पेशलिटी हर जगह से 10-10 सवाल आ रहे होते थे। उस वक्त तो राइटिंग के एग्जाम्स होते थे और वो पास हो जाते थे। अच्छा, दूसरा हमारा जीपी वहाँ पर क्या करता है आपको पता है? एक तो ये फार्मा गाइडेड जो उनकी एक सपोर्ट होती है दवाइयाँ लिखने में, एक तो वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो क्या एक बड़ा अच्छा टोटका अब जीपीओ ने बनाया है। वो क्या करते हैं, एक दवाई लिख दी, ठीक है, 2 दवाई लिख दी, अब उसको बात समझ में नहीं आ रही, उसको मरीज समझ में नहीं आ रहा, अब उसने क्या किया कि मरीज का सीटी स्कैन करवा दो।
آپ کو इतना महंगा सीटी ट्रीटमेंट। स्कैन करवा लें, सीटी स्कैन में 100 एक्सरेज की ताकत होती है। आप 100 एक्सरेज कराएं, उतनी रेडिएशन एक सीटी स्कैन में होती है। वो सीटी स्कैन इतने हैवी रेज होते हैं, वो किसी में कैंसर कर सकते हैं, खास तौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसमें तो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। ये तो वो भी नहीं चेक करते कि भाई इस मरीज़ा में जो है वो ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, कुछ पूछते नहीं आप करा लें। अच्छा, सीटी स्कैन करवाने की वजह क्या है आपको पता है? उनको तो डायग्नोसिस जीपी को समझ में नहीं आ रही, वो चाह रहा है एक बड़े अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट से राइटिंग में वो दे कि ये डायग्नोसिस में लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लुबेकिसोसिस या पेनक्रेटाइटिस, तो उसमें नीचे कमेंट डाला होता है रेडियोलॉजिस्ट ने कि द फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ पेनक्रेटाइटिस या लुबेकिसोसिस लग रही है हमें। अच्छा, इस बुनियाद पर वो डायग्नोसिस बनाता है, मतलब उसके पास अपना तो इल्म है नहीं, अब वो थर्ड पार्टी से अच्छा वो भी इस तरीके से लेता है कि अच्छा अब पेनक्रेटाइटिस आ गया, आप करेंगे क्या पेनक्रेटाइटिस का? आगे रेफर कर देगा, वो रेफर कर देगा। ठीक है, अपने पैसे कमा लिए, अपने पैसे कमा लिए, अपना उन्होंने उल्लू सीधा कर लिया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बात बताता हूँ, इन जीपीओ का ना ये बड़ा, देखें, कोई भी टेस्ट करने से पहले मैं कहता हूँ इफ योर डॉक्टर डोंट नो द डायग्नोसिस बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ही विल नॉट बी एबल टू नो द डायग्नोसिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो डॉक्टर उसको पता ही नहीं है कि मुझे जो है वो डायग्नोसिस की क्या है और टेस्ट किस वजह से मैं कर रहा हूँ, उसको कभी नहीं पता चलेगा भले वो टेस्ट कर भी ले। जैसे एंडोस्कोपी का एक सादा टेस्ट है, ठीक है, आमतौर पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको किसी ने सिखाया हुआ है कि ये आला मुंह से कैसे डालना है, वो डाल देते हैं, वो फोटो वोटो लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनको पता कुछ भी नहीं होता कि अंदर देखना क्या था। अच्छा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि डॉक्टर के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता ना कि ये कितना पढ़ा लिखा है। उसने रिपोर्ट बना दी, फेक रिपोर्ट बना दी, कुछ भी बना दिया, मरीज को क्या पता चलता है? मरीज को कुछ नहीं पता चलता। मरीज से चीजें देख के खुश हो जाता है, मेरे साथ कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जीपी जो है ना वो, अब जैसे एक बड़ा आम सा मेरे पास एक केस आया, मैं आपको बताता हूँ। उसने पहले एक रिपोर्ट करी पेशेंट की, 2 हफ्ते के बाद वो मरीज दोबारा पेट के दर्द के साथ है, 14 साल का बच्चा था, उसकी दोबारा एक LFTs की उन्होंने लिवर फंक्शन टेस्ट की टेस्ट कर ली। ठीक है, तो अब उसको उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब उनके पास था ही नहीं, तो मरीज खुद थोड़े बहुत सयाने थे, तो उन्होंने कहा चलो यार किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दे, वो मेरे पास आ गए। ठीक है, अब आप समझें कि हमें तो प्रिस्क्रिप्शन जब दिखती है ना, हमें तो पता चल जाता है इसने सही किया गलत किया, डॉक्टर क्या है, हमें तो खुद उसका कच्चा चिट्ठा पता चल जाता है। हमें तो ये वो जो पहला वर्ड लिखता है ना वहां पर, या जो ऊपर नाम लिखने के बाद जो डिग्रियां लिखी होती है ना, हमें उसी से असेसमेंट हो जाती है। मैं 17-18 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मैंने इतनी डिग्रियां नहीं कमाई, ये बंदा 10 डिग्रियां कमा कैसे रहा है? दिस इज द क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन है। तो हमें तो पता चल जाता है, लेकिन मरीज को नहीं पता चलता। वो वही वाले बेचारे पर्चे लेकर आते हैं और डॉक्टर के पास ये कहते हैं कि यार ये तो बड़ा जो है वो अच्छा डॉक्टर था, हमने इसको ये दिखाया, हमने खर्चे कराए, प्रोसीजर करवाए, सब चीजें। अच्छा, जब उसने LFT पेशेंट पर आते हैं, जब उसने लिवर फंक्शन टेस्ट किया ना पेशेंट का, वो भी नॉर्मल आ गया। अब क्या करे, अब तो डेड एंड आ गया, फंस गया, अब तो फंस गया, समझ गए? तो अच्छा, अब क्या करेगा? अब मैं आपको बात बताऊं, वो मरीज अगर दोबारा उसके पास जाएगा ना, बिलीव मी और नॉट, वो दोबारा एक नई टेस्ट लिखेगा, रेफर नहीं करेगा। नहीं, आप 5वीं मर्तबा चले जाएं, वो दोबारा और एक टेस्ट लिखेगा, लेकिन ही विल नॉट नो द डायग्नोसिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि इन टेस्टों की जरूरत है भी कि नहीं। देखें, आपके जिस्म में ना कितने सैकड़ों ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इतना उनका माइन्यूट बड़ा उनका खुदा की कुदरत है, वो किस तरीके से काम करते हैं। हमें 15-16 साल लगे, हमें ये भी नहीं समझ में आता कि लिवर कैसे काम करता है। स्टिल वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स। और मैं समझता हूँ डॉक्टर एक लकीर का फकीर होता है। हम कभी भी अजम्पशंस पर नहीं, आप जाएंगे ना, कोई बाबा के पास चले गए, कोई चूरन बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, हकीम के पास चले गए, वो कहेगा इसकी ना ये जो नस है ना ये दबी हुई है, ये दबी हुई है, लेकिन ही डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर इट। और वो कैसे एविडेंस लाएगा उसको पता ही नहीं है, वो बस जो मुंह में आ रहा है फेंक रहा है, वो फेंकता जाएगा, लोग लपेटते जाएंगे, वो सुनते जाएंगे, उसका सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, ये जीपी का और एक मैं आपको बड़ा अच्छा मिसाल, अच्छा, वो बच्चा आपके पास आया, अच्छा बच्चा मेरे पास आया, फिर फाइनली उसका जो है ना, बिकॉज देखें, अच्छा एक दूसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आती, लेकिन जहन में लोगों के चल रही होती हैं। मुझे पता है कि उसको पेनक्रेटाइटिस है 14 साल की उम्र में, बिकॉज आई हैव सीन दोस केसेस। मुझे पता है कि हो सकता है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, और मेरी जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो टू द पॉइंट होगी, नॉट डेविएटिंग हियर और देयर। मैं अच्छा, वो जीपी क्या करेगा, उसके जहन में एक चीज चल रही है, नहीं छोटा बच्चा है, इसको तो हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे बात, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं, उसका पता ही नहीं है उसको कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो इसी तरीके से उसको चलाता रहेगा।
وہ اس کو ہر مریض کو نا وہ گیسٹرو، ہر مریض کو وہ السر کر کے ٹریٹ کرتا رہے گا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیٹ کا درد السر بھی ہو سکتا ہے، یہ پیٹ کا درد ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کبھی نہیں اس کو دیکھے گا، یہ اس چیز کو کبھی نہیں فالو کرے گا. اینڈ انفارچونیٹلی اس وجہ سے نا مریض وہاں پر دھکے کھا کھا کر ان دا بیڈ شیپ وہ ہمارے پاس لاسٹ مومنٹ پر آتے، اور پھر ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ہوتے ہیں چیزیں ہم ان سے علاج کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی دا پین، دا سفرنگ، دا کوسٹ، وہ جتنی اس پر لگی ہے اس مریض پر، وہ تو ایک میرا خیال ہے عذابناک ہے. وہ تو ایسی چیز ہے جس کو کیا میں بتاؤں. ایک یہ میرے پاس بڑا انٹرسٹنگ کیس آیا، آپ دیکھیں کہ اس کا تھا رکاوٹ تھی، کوروسو پوائزننگ تھی، تیزاب پی لیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی پوری خوراک کی نالی نا تنگ ہو گئی تھی، وہ بندہ پانی کی سپ نہیں لے پا رہا تھا. اوکے ٹھیک ہے. اس نے بڑا سرچ کیا انٹرنیٹ پر، یہ وہ ان کو 2-3 ڈاکٹروں کے ملے، سب سے بڑا وہ ڈاکٹر ملا جو آپ سمجھ جائیں، اس نے اس بندی کے ساتھ پیسے لیے، اس کو ایک فیک انڈوسکوپی کی. مطلب اب آپ کا جب خوراک کی نالی بند ہے تو آپ اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ ٹیوب ڈال کے اس کو کھولتے ہیں، بلون لیتے ہیں، سیوری کچھ 2-3 طریقے کار ہوتے ہیں. دس از اے ویری رسکی پروسیجر ہے، لیکن سم آف دا پیپل ڈو، آئی ڈو مائی سیلف، میں کرتا ہوں. تو ہوا یہ کہ اچھا اس نے 20,000 روپے لیے اور صرف منہ میں اسکوپ ڈالا اور فوٹو نکالے اور باہر آ گیا، کیونکہ نالی تو کھولنے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کبھی کیا ہو تو اس کو پتا ہو، لیکن کیوں کہ اتنی واہ لگی پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو بندہ مریض گیا وہ انٹرنیٹ پہ اتنا نام دے کر اتنے سارے اس کے ریویوز لگے پڑے ہوئے ہیں، اسے 20,000 روپے چارج کر لیے. بندہ اس نے کہا کہ اچھا مریض خود کہہ رہا ہے اب ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو آپ نے کام ہی نہیں کیا، تو پیسے آپ نے کس چیز کے لیے؟ مجھے فرق تو دکھنا چاہیے نا، پری اور پوسٹ، معائنے سے پہلے، معائنے کے بعد، سرجری سے پہلے، سرجری کے بعد. اگر آپ کو فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا تو مطلب آپ نے غلط کام کیا، یا تو آپ نے کام ہی پورا نہیں کیا، تو پیسے کس چیز کے؟ وہ پھر مریض گھوم پھر کر ظاہر سی بات ہے وہاں سے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ بہت سارے چکر ہوتے ہیں، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بیچارے پیسے دے کر آ گیا واپس. پھر وہ کسی اور ایک ٹرچری کیئر، ایک بڑے ہاسپٹل میں وہ چلا گیا. وہاں کے جو ڈاکٹر حضرات تھے وہ انہوں نے بتایا کہ یار یہ تو بڑا رسک والا کام ہے، اس میں تو تمہاری خوراک کی نالی پھٹ جائے گی، یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا وہاں پر ایک دوسرا بھی کام ہوتا ہے کچھ بڑے ہاسپٹلس میں، خاص طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چیری پکنگ والا کام ہوتا ہے. جو اچھا سیف کیس ہے نا وہ لے لیں گے، اور جو ڈیفیکلٹ کیس ہوگا وہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے آپ جا کر سرکاری سے کروا لو، کیونکہ سرکاری میں کیا ہے، پھٹ بھی گیا، کمپلیکیشن ہو گئی، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. پرائیویٹ کلینک میں اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کی تو گردن پکڑنے پر آ جائے گا مریض کہ آپ نے یہ کام کیا، کیسے کیا، آپ کو کیا یہ تھی کمپلیکیشن تھی، آپ نے ایکسپلین کی، اگر کمپلیکیشن ہو بھی گئی آپ نے مینیج کی نہیں کی، 10 سوال آتا ہے نا. اب یہ لوگ پرائیویٹ میں نہیں کرتے، وہ میں تو پھر بھی بڑا ایک میرا کھلا ہاتھ ہے، میں تو ہر چیز جتنی ہوتی ہے میں آئی ڈو ان ود مائی ہورائزون. لیکن وہ انہوں نے پھر اس کو بھی بھگا دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم کریں گے نہیں، یہاں پر تمہارا پھٹ وٹ گیا تو تم رسپانسبل ہو. مریض کی وہ بیچارہ ڈپریس ہو گیا، اس نے بولا یار میں پانی نہیں پی سکتا، واٹ آئی کین ڈو. پھر اس کو کسی نے میرے نام بتایا اور وہ میرے پاس آیا، اور الحمدللہ میں نے اس کی 2 بار کی، کیونکہ وہ ایسے ہوتے ہیں 4 ہفتے کرنے کے بعد پھر دوبارہ بند ہو جاتے ہیں، تو میں نے 2 سبسیکوینٹ کی، اور ود دا مطلب ایگزیکٹلی وہ کام میں نے اس کا کیا. مریض نے خود مجھے بیٹھ کر انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں پانی نہیں پی پا رہا، میں کھانا کھا پا رہا ہوں. اور اس کا میں نے اپنا وہ لائیو میرا پورا پیج ہے ڈاکٹر اے کے لوہانا کا، وہاں پر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے اس پیشنٹ کا میں نے ریویو بھی ڈالا ہوا ہے پری اور پوسٹ کر کر. تو اچھا اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ جو ہے نا جی پی جو ہے نا وہ اس طریقے کے بہت سارے چکر جو ہے نا وہ مریضوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے. اچھا ہم جی پی کو بھی ہٹا دیتے، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو جنرل فزیشینس ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ بھی کر لی، ٹھیک ہے، جو ان کو سکھایا گیا ہے نا وہ اس کے برعکس کچھ اور ہی چیزیں وہاں پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو بھی ڈاکٹرس ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ڈاکٹر، دیکھیں ڈاکٹر پیشنٹ کا ریلیشن میں سمجھتا ہوں جیسے نا ماں بیٹے کا ریلیشن ہے، باپ بیٹے کا ریلیشن ہے، بھائی بہن کا ریلیشن ہے، میاں بیوی کا ریلیشن ہے. ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ اتنا قریبی ہے. دیکھیں میرے پاس ایک مریض آ رہا ہے، آپ بھی فادر ہیں، آپ کو پتہ ہے میں ایک فادر ہوں. میری بچی کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا ہے، جس ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں گا میں کیا چاہوں گا؟ میں سب سے بڑی کیا چیز چاہوں گا؟ میں سب سے بڑی بچی کی ہیلتھ. جی بچی کی ہیلتھ. میں چاہوں گا جس ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں وہ مجھے بہترین مشورہ دے، ٹھیک ہے، صحیح مشورہ مجھے دے، ٹھیک ہے، سستا مشورہ دے جس کو میں کر سکوں، ٹھیک ہے، اور مجھے ہر چیز بتائے. ہی شوڈ اسپیک اٹ اپ، مجھے بتائے کہ اس کی مینجمنٹ کتنے دن چلے گی. عام طور پر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اتنے سوالوں کے جوابات ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے،
اتنے سوالات کے ان کے پاس جوابات ہی نہیں ہوتے, وہ یا تو وہی نہیں لگاتے. اور جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ یقین بات مانے 5 منٹ کی کنسلٹیشن میں بھی آپ کے 100 سینکڑوں آپ کے کنسرنس دور کر دے گا, اتنا مطمئن کر دے گا وہ, کر دے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے چیزوں کا, ہی نوز دا تھنگ, اس کو آرٹ آف ہیلنگ پتہ ہے, ہی ہیز لرن دا سائنس. جو جی پی بیٹھا ہوا ہے اور جو بندہ اس شعبے سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا, وہ آپ کو یہاں گھمائے گا, یہاں گھمائے گا, وہاں گھمائے گا, آپ کو صحیح بات بتائے گا ہی نہیں, آپ کو جواب ہی نہیں دے گا. اوکے. اچھا, اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ, اب میں آپ کو ایک کیس پڑا بتاتا ہوں. ایک مریض کا علاج چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے جو پہلے آپ سے بات کی نا کہ مجھے تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن, مجھے نہیں, کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا کسی کی بھی پرسکرپشن دیکھے گا نا, وہ ایک دم سمجھ آ جائے گا کہ ایک بڑے ڈاکٹر ہے, معتبر ڈاکٹر ہے, پروفیسر رینک سے ریٹائر ہوئے ہیں, ابھی وہ پریکٹس کر رہے ہیں اپنی پرائیویٹ میں. آپ یقین بات مانیں, ایک بیماری ہے مریض, ایک السریٹو کولائٹس کو کہتے ہیں, بڑی آنت میں چھالے بن جاتے ہیں, السر بن جاتے ہیں. بھائی اس مریض کی ایک دوائیاں ایک بڑے کسی اور ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تھا, تو اس نے ایک ٹریٹمنٹ اس کو لکھ کر دے دی تھی. مریض اس سے بات ہے کہ تھوڑا بہت وہ مطمئن نہیں تھا یا اس کو کمپلیکیشنز ہونا گئی, دے ڈیڈنٹ فالو اپ, پھر وہ گئے نہیں اس کے پاس. اچھا, یہ دوبارہ جو دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے نا, اس نے سارے ملٹی وائٹامنس لکھے ہیں, جو مین چیز ہے وہ تو لکھی نہیں ہے. ملٹی وٹامنس السر کے پیشنٹ کو, السر کے پیشنٹ کو ملٹی وائٹامن, یہ کیلشیم کی سپلیمنٹس ہے, یہ اس کی تو کھاتا فکس ہوگا نا فارما والے کے ساتھ. سر وہ تو خدا جانتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ ہے, لیکن اچھا جو مین چیز ہے وہ تو اس کو دی نہیں انہوں نے, اور جو مین چیز کا دیا نا, اس کا ڈوز دیا تھا, اس کا ڈوز ہے 2.4 گرام کا, ان محترم نے دیا تھا 400 ملی گرام, 0.4 گرامز کا. سائیڈ ایفیکٹس آ گئے. بس آپ یہ سمجھ لیں نا, دیکھیں مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی, جیسے آپ سویرے ایک بات کر رہے تھے نا کہ یہ فارما کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ فارما والے اور جو ڈسپینسر اور یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. دیکھیں سائنس اتنی آسان بھی نہیں ہے, لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے, جو طریقے سے پڑھتا ہے اس کے لیے آسان ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں نا, ان کو کوئی نہیں پتا. میں یہ بات کر رہا ہوں ایک پروفیسر کی جو ریٹائرڈ ہوا ہے میڈیسن کا, اب وہ اس طریقے کی کر رہا ہے. اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ گیسٹرو, وہ مسئلہ گیسٹرو کا ہے. وہ اپڈیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو. دنیا بھر میں اتنی ریسرچ آ گئی ہے, اتنی ریسرچ آ گئی ہے, آپ پڑھیں تو صحیح, آپ ریوائز تو کریں. آپ ریوائز کرتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو, اپڈیٹ ہی نہیں کرتے. اب آپ کو جو سمجھ میں آیا, جس آپ نے 1990s میں پڑھا, آپ نے 2000 میں تھوڑا بہت اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا, پھر 20 سالوں سے آپ وہی والا ٹوٹکا لکھے جا رہے سب ایک ہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کتنی ریسرچ آ گئی ہے. آپ یقین جانیے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا بھی ڈاکٹر کے ساتھ پالا پڑتا ہے, فیملی, بیوی, بچے, ساری چیزیں. اب تو دوائیاں یاد ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ بخار میں ڈاکٹر کیا دے گا. اور وہ کہتے ہیں نا, عموماً پیشنٹ آپ کو بھی کئی مرتبہ آ کے بولتا ہوگا, سر آدھے ڈاکٹر تو وہ خود بن گئے. سر اب کہانی میں تھوڑا لانا ٹوسٹ, جی ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے لانا ہے کہ بات کی جاتی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی فارما والے کے ساتھ نا ڈاکٹر کی سیٹنگ ہے, لیب والے کے ساتھ نا ڈاکٹر کی سیٹنگ ہے, ڈاکٹر اسی لیے اس کی دوائی لکھ کے دیتا ہے. سر یہ سائنس کیا ہے؟ میڈیکل سائنس تو ایک الگ ہے, یہ فارما سائنس کیا ہے, یہ لیب سائنس کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر واقعی ہی فارما والوں سے پیسے بناتا ہے, پیسے نہیں بناتا, لیب والوں سے پیسے بناتا ہے, نہیں بناتا, یا وہ واقعی بدنام ہو رہا ہے, یا واقعی پیسہ بناتا ہے؟ یہ بہت پنڈورا باکس کھل جانا ہے یہاں پر. دیکھیں ہمارے پاس جیسے نا کمپلیٹ فیلیور ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کا, ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. فارما والے بھی دے آر ناٹ ان ایکسیپشن. میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں ہر انسان کی شخصیت الگ ہوتی ہے. دا سیم گوز ٹو ایوری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان پاکستان, ٹھیک ہے. ہمارے پاس بیماریاں بہت ہیں, یقین بات مانیں, ریسرچ نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ان پر انویسٹمنٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں ہر فارما ایسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سم آف دا فارماز دیٹ آئی نو, ٹھیک ہے, اینڈ آئی یوزلی پرسکرائب دا نیمس, تو وہ ایسی ہیں جنہوں نے کچھ چینج لایا ہے. وہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آئی ہیں مارکیٹ میں جو ہمارے پاس پہلے میسر نہیں تھی. اینڈ یو نو, جب آپ یہی والی برانڈ جو میڈیسنس اب اگر باہر ملک میں جائیں گے نا, آپ کے بھی کوئی رشتے دار ہوں گے, ان کو پتا ہوگا بھائی یو اے ای میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں پر میڈیسن بڑی مہنگی ملتی ہیں, دے منگواتے ہیں پاکستان سے, اور لوز بھی نہیں دیتے وہ. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں جب جنرک آتا ہے نا, جب پاکستان میں مینوفیکچر ہوتا ہے, تو اس کی کوسٹ اچھی خاصی ریڈیوس ہو جاتی ہے. وہ مریضوں کی ایسی ہو جاتی ہے کہ مریض اس کو افورڈ کر سکے. اچھا اس پروسیس میں کچھ فارماز ایسے ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھی کوسٹ پر ایسی میجک ڈرگس لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے بہت فائدہ بھی کیا ہے. اف آئی جسٹ کال کہ ہیپیٹائٹس سی کی جب دوائی آئی تھی, اس میں ایک دوائی تھی جس کا نام میں بتا دوں, سوولٹی کا نام تھا. تو وہ جو فارما لے کر آئی تھی بیسیکلی, وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ تھی,
ٹھیک ہے. ہیپاٹائٹس سی کا اس سے پہلے علاج انٹرفیرونس کے ذریعے ہوتا تھا جو مریض 6 مہینے 1 سال لگاتا تھا, پھر بھی رسپانس 20-30% سے زیادہ نہیں تھا. اس دوائی کے آنے سے 60-70% پہ رسپانس چلا گیا, انقلاب آ گیا. جی بالکل. اچھا یہ یو کے میں دوائی سب سے پہلے لانچ ہوئی, وہاں پر یہ استعمال ہوئی, ان کے ریٹس آنے شروع ہوئے, اور دین یہاں پر پاکستان میں. اب اس طریقے کی جو فارما کمپنیز ہیں نا, وہ تو ڈیفینیٹلی دے آر سرونگ دا ماسز, وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ کیا اتنا بڑا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہونا چاہیے کہ آپ چپے چپے پر جہاں ڈاکٹر کا کلینک ہے وہاں پر فارماسیوٹیکل والوں نے اپنا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر بٹھایا ہوا ہے اور اپنی ایک وہ مارکیٹنگ ٹیم بٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس پورے 23 کروڑ آبادی میں اگر 1 کروڑ بھی مریض ہے نا, تو فارما 3 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, مریض سے بھی زیادہ ہے, مریضوں سے بھی زیادہ ہے. اب ان کو یقیناً اپنا پروڈکٹ سیل کرنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اگر آپ ایسڈ سپریسنٹ میڈیکیشن پر جائیں یا السر کے لیے کوئی دوائی پر جائیں تو آپ کو 100 تو دوائیاں ملیں گی. بیماریاں 100 ہیں, اس کی دوائیاں 1000 ہیں, تو آپ خود اندازہ لگا لیں. اور ہر کسی کا برین ڈفرینٹ ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں کوالٹی کا مسئلہ ہے, اسٹینڈرڈائزیشن کے پرابلمس ہیں. تبھی تو ڈریو والے بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جن کو وہ بند بھی کر دیتے ہیں. وہ ایک مرتبہ کھلتی ہیں, پھر کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. اچھا جو آپ نے دوسرا سوال کیا نا کہ ریئلی دا فارما پیپل لائک فنڈ ڈاکٹرس, اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں آسان حل. یہ بریک آؤٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, کوئی بھی دوائی وغیرہ بناتے ہیں نا تو یہ 20% سے زیادہ اس کی پروڈکشن کوسٹ نہیں ہوتی. 20-30% پروڈکشن کوسٹ ہوتی ہے. دیکھیں پلانٹ تو ایک مرتبہ بنے گا نا, اس کی پیکیجنگ وغیرہ وہ سب سسٹم تو ایک بار ہی ہوگا نا. اس کے بعد تو پھر لیبر کی کوسٹ ہے, مینٹیننس کی, پھر تو مینٹیننس کی ہے نا, بس مینٹیننس ہے, لائٹ ہے, یہ وہ ٹیئر ویئر فینامنا ہے, اس کو تھوڑا بہت کریکٹ کر لینا ہے. مطلب پروڈکشن کوسٹ 20-30% اگر 100 روپے کی میں کوئی دوائی مارکیٹ سے لے رہا ہوں تو اس کی پروڈکشن کوسٹ ہے 25 روپے. ہاں, باقی 70% کیسے پورا ہوتا ہے؟ وہ ایسے پورا ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہماری ڈریب, مطلب میں بات کروں تو جو ہماری اتھارٹیز ہیں, جو لیگل جو اس میں اوبلیگیشنس آتے ہیں کہ ایک میڈیسن آپ نے بنا تو لی, اس کی سیفٹی چیک کی کہ نہیں کی. آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو ایک دوائی اگر یو ایس اے میں نکلے تو ایف ڈی اے اپروول کے بغیر تو آپ دے ہی نہیں سکتے, اسٹور پر نہیں رکھ سکتے. آپ نے دے دی, آپ کا سارا سسٹم بٹھا دیں گے وہ. یہاں پر تو ایسی کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پر تو آئے دن آپ نئے فارمولا دیکھ رہے ہیں, آئے دن آپ نئی پیکیجنگ دیکھ رہے ہیں, نئے نام دیکھ رہے ہیں, نئی کمپنیز آ رہی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اتنا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ یہ سارے فارما انڈسٹریز کو بھی اسٹینڈرڈائز کرے؟ نو, دی آنسر از نو. اب 25% پہ اگر ایک تو یہ کھاپے شروع ہوتے ہیں نا سر, کھاپے شروع ہوتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہے, مطلب مارکیٹنگ بھی ہے, لوگ ہوتے ہیں. مطلب ادارے کی اگر ہم بات نہ کریں, ہم اداروں کے لیے نہیں, ادارے میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے سیٹنگیں ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ان ٹرمز آف ملینز اینڈ بلینز. خرچے چلتے ہیں, ان کے گھر چلتے ہیں سر. یہ ایک آپ ڈاکٹر کی بات, تو ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے کیا, ڈاکٹر کو سمجھیں ساری جو اس کی پروڈکشن سیلز اور ریونیو ہے نا, اس کا 2% بھی نہیں ملتا. اچھا, 98% آپ کے جو پیسے ہیں ان چیزوں سے سسٹم میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی اپنی اچھی پروڈکٹ اگر آپ ہاسپٹل میں انڈینٹ کروانے بیٹھیں تو ہاسپٹل والے آپ سے الگ طریقے کی ڈیمانڈز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہاسپٹل والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے لیب کرو, اتنی دوائیاں بیچو, فلاں دوائی بیچو, اتنا تمہارا سیل کا ایک ٹارگیٹ ہے, کیا ہوتا ہے ایسا؟ سیلز ٹارگیٹ تو خیر فارما والے خود اپنی نہیں ڈاکٹر, میں ایک سوال, اچھا ڈاکٹرز کے حوالے سے, ڈاکٹر کے بھائی اتنے پیشنٹ لاؤ, کم سے کم اتنا کما کے دو تو تم پکے ہو, تمہاری تنخواہ بڑھا دیں گے, تمہیں باہر بھیج دیں گے. اس طریقے کی باتیں چلتی ہیں نا. دیکھیں یہ سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے, سسٹم میں ہے یہ چیزیں موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں اور چلتی ہیں اور بڑا سسٹمیکلی چلتی ہیں. کمیشن بیسس پر چلتی ہیں, پرسنٹیج بیسس پر چلتی ہیں, جتنا آپ نے ریونیو دیا. ایک ڈاکٹر او پی ڈی کرتا ہے اگر کسی اچھے ہاسپٹل میں او پی ڈی کرتا ہے تو کتنے پیسے لیتا ہوگا ہاسپٹل, مطلب کیا پرسنٹ ہوتا ہے ہاسپٹل کا ڈاکٹر کا ایوریج؟ جیسے اس وقت اچھی او پی ڈی اچھے ہسپتال میں تقریباً 3-3.5 ہزار روپے کی او پی ڈی ہے جی, تو ایک پیشنٹ کے 50% ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, اب آپ سمجھیں ڈاکٹر اور ہاسپٹل آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہاسپٹل جو ہے وہ فارما کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی فارما کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو وہ ایک طرف اس کو بھی تھوڑی لیوی دے رہے ہوتے ہیں, اس طرف اس کو بھی لیوی دے رہے ہوتے ہیں, دونوں کو ایک کمیشن سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ دوائیاں وہی انڈینٹ ہوتی ہیں, وہی بکتی ہیں. دا ہاسپٹل جو سسٹم کا حصہ ہے آپ کی, میں نے جیسے بات کی سب سے پہلے جو گفتگو ہماری ہوئی کہ when they do not hit you directly they use system.
سسٹم یہ ہوتا ہے کہ دین دا ہاسپٹل لانچز اے پالیسی کہ بھائی جو ہماری دوائیاں اس اسٹور پر رکھی گئی ہیں انٹرنل فارمیسی پر آپ وہی بیچیں, آپ ڈاکٹر وہی لکھیں. بھائی کیوں لکھیں؟ وہی لکھیں. کیوں؟ کیونکہ فارما والوں کا ان کے ساتھ ایک اچھا سا پیکٹ بنا ہوا ہے. اوہ مائی گاڈ. اچھا اب آپ کو بھلے ایک آپ کو مطلب اچھی دوائی فار ایگزامپل, اب یہ میں جہاں کام کرتا ہوں بلیو میں نے اتنے انکاؤنٹر بہت ہی کم دیکھے ہیں, کیونکہ میں جہاں بھی کام کرتا ہوں ریکگنائز ہاسپٹل ہے الحمدللہ, ان کی ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور اچھے کام کرتے ہیں وہ, کافی وقت سے ویلفیئر ہاسپٹل سے دو. لیکن یہ سسٹم جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, دس از occurring in 90% of the hospitals in the Karachi and in the Pakistan, جہاں پر ہر اس طریقے کا کام چلتا ہے. وہاں پر جو 10 سب سے اچھی دوائیاں ہوں گی وہ آپ کو فارمیسی میں کبھی دکھیں گی نہیں, لیکن وہ دیکھیں گے جن کے ساتھ سیٹنگ ہے, جن کے ساتھ سیٹنگ ہے, جو سب سے اچھا مال کھلاتا ہے. اچھا ڈاکٹر جان بوجھ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کا, اس میں بھی ڈاکٹر سرجریز میں بھی لیبس میں بھی کماتے ہیں نہیں کماتے؟ دیکھیں بالکل ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تو ڈاکٹر ہی نہیں, اس کو آپ ڈاکٹر مت کہیں. جو بندہ دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پیشنٹ ڈاکٹر کا ایک جو ریلیشن ہے نا بڑا پاک ہے, نفیس ہے. اس کا جو ہے نا لوگ مذاق بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میرے پاس ایک مریض آتا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سروس دے رہے ہیں نا دس مسٹ میچ دا کوسٹ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں جو بھی سروسز دے رہا ہوں نا, میں جو بھی مریض سے لے رہا ہوں نا, اتنی سروسز اس کوالٹی کی سروسز میں مریض کو دوں. ٹھیک ہے, اگر میں نہیں دے پا رہا, اگر وہ لیول آف اگر کوالٹی اور وہ اسٹینڈرڈائزیشن اور مریض کو وہ پیس نہیں دے پا رہا, اس کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا, تو پھر میں فیل ہوں, پھر میرے پیسے لینے فیل ہیں, میری چارجز, میری او پی ڈی کی فیس فیل ہے. آپ کبھی آئیے گا میری کلینک پر, میں آپ کو دکھاؤں گا. اگر میں نے ایک اس میں نے کنسلٹیشن چارج بڑی نامنل سی رکھی ہوئی, کوئی زیادہ نہیں رکھی ہوئی, لیکن یقین بات مانیں میرے پاس الیکٹرانک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, مریض میرے پاس آتا ہے, اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے کمپیوٹرائز رجسٹریشن. سم پیپل کیونکہ ان کو کلیم کرنے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرنٹڈ سلپ دیں تو ہماری یہ پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے ہماری کمپنی میں. میں نے الیکٹرانک سسٹم رکھا ہوا ہے, تو وی گیٹ اے پرنٹ آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, پیشنٹ کا نیم, ڈیٹ, ایوری تھنگ, کوئی فیک چیز نہیں ہے. اس کے بعد جب مریض ہمارے پاس آتا ہے, آئی گیو اے ایمپل ٹائم. میرے پاس مریض کبھی جج نہیں ہوتا ہے, نیور جج دا پرسن. وہ 10 چیزیں مجھے بتاتا ہے کہ میں پیڑا کرتا ہوں, داغے کھڑے, میں نے یہ کرے وہ کرے. بھائی وہ ایک گمراہی میں تھے, they were blind when they come to you, so you don't judge them only by the level of understanding. وہ جو سوچ رہے ہیں ان کو سوچنے دیں. ناؤ میرا ٹاسک یہ کہ میں وہ انڈرسٹینڈنگ درست کروں, وہ جو جہاں پر غلط ہے اس کو ٹھیک کروں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ان کو بہتر میں علاج دے سکوں. میں او پی ڈی کی جب بناتا ہوں تو میرا سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. آئی گیو پرنٹڈ سلپ, میں اس کو پوری جو پرسکرپشن ہے نا وہ کمپیوٹرائز اس کو جنریٹ کرتا ہوں, تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو کہ یار ڈاکٹر کی رائٹنگ نہیں سمجھ میں آ رہی, یا کوئی ایسی, آپ نے کبھی دیکھا ہے ڈاکٹر کی رائٹنگ برابر کے اسٹور کو ہی سمجھ میں آتی ہے, یہ تو عام ہوتا ہے نا. ہم نے اچھا میں نے 10 چیزیں لکھی ہیں, اچھا اس ڈاکٹر کی آپ پتہ بھی نہیں چلے سکے اس کی کس فارما کے ساتھ سیٹنگ ہے, کیونکہ آپ رپورٹر والے جب جائیں گے نا ان کے پاس, آپ کو تو دوائی نہیں سمجھ میں آئیں گی, آپ کو کیسے پتہ چلے گا فلاں فارما کے ساتھ اس کا کام چل رہا ہے. میری جو پرسکرپشن ہوتی ہے نا وہ اسٹینڈرڈ میڈیسن سے بھری ہوتی ہے. میں نے خدا معاف کرے آج تک, میں نے غلطی انسان سے ہوتی ہے, میں نے آج تک کوئی ایسی دوائی نہیں لکھی جو مریض کی ضرورت نہ ہو, لکھی ہی نہیں. اوکے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی لکھیں وہ دوائی لکھیں. بھائی کیوں تو لکھوں, گاڑی چھاڑی ایک ملٹی وائٹامن اگر 700 روپے کی ہے, آپ بتائیں وائی آئی وڈ رائٹ اٹ, کیونکہ وہ 700 سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرے گی. بلیو می, 100 پیشنٹ پر آپ نے لکھ لیا, آپ نے کتنے پیسے نکال دیے اس کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عموماً ڈاکٹرز ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ, وہ 12 15 20 دوائیاں ٹھوکتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ فارما کو خوش کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں فارما کو نہیں خوش کر رہے, وہ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں سر, وہ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں. ایک سوال ہے میرا آپ سے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, میں آپ سے سیلف میڈیکیشن پہ بھی بات کروں گا, کیونکہ یہ میں آپ سے وہ تمام سوالات پوچھ رہا ہوں جو اس وقت مریضوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. سیلف میڈیکیشن میں بات کروں گا, اس سے پہلے اگر مجھے کوئی بھی ایشو ہے XYZ, کیا ایک آدھی دوائی سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. یا اس پہ اینٹی بایوٹک بہت امپورٹنٹ ہے, اینٹی بایوٹک کا استعمال ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے, یا پھر وہی 10 12 15 20 دوائیاں ڈاکٹر ٹھوک کے دیتا ہے, تو غریب آدمی بیچارہ کیا کرے گا سر؟ سر میں کہتا ہوں کسی بھی اہم بیماری کا جو دوائی ہے, میڈیکیشن ہے, وہ 1-2 سے حل ہو جاتی ہے نامینل سائڈ پہ.
دیکھیں عام طور پر جو نزلہ کھانسی زکام جو سیزنل جو چینجز آتی ہیں نا جنرلی یہ پیناڈول اور ان دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری جو اب ہماری دیکھیں نا لائف ایکسپیکٹنسی اگر پاکستان میں لوگوں کی بہت ہی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, انفیکشنز کا ریٹ ایسا بڑھتا جا رہا ہے جو آپ دیکھیں ہی نا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایموکسیسلین ایک پینسلین جو سب سے پہلے دوائیاں آئی تھیں دے اسٹل ورک ان UK اینڈ USA بٹ دے ڈونٹ ورک ان پاکستان. پاکستان میں 4th لائن میڈیکیشن جو بالکل ہی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے نا وہ بھی کام نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جو جی پی حضرات ہیں یا جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اینٹی بایوٹک بھر بھر کر مریضوں کو دے کر اتنی ریزسٹنس ڈیولپ کر دی ہے کہ اب وہ جو عام بیکٹیریا جو پہلے سمجھیں کہ ایک گولی دوائی سادی گولی دوائی سے 3 دن کے کورس میں ختم ہو جائے, وہ 14 دن اینٹی بایوٹک انجیکٹیبل دیتے رہے تب بھی ختم نہیں ہوتے. کیونکہ دیکھیں آپ نے ہماری باڈی اس لحاظ سے کام کرتی ہے. آپ نے سنا سروائیول آف دا فٹیسٹ؟ نہیں. سروائیول آف فٹیسٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈارون تھیوری تھا کہ جس میں مطلب انسان جیسے آتا ہے نا دنیا میں تو وہ ظاہر سی بات ہے پہلے ایک جانور کا روپ تھا اور اس کے بعد پھر وہ انسان بنا اور ان کی تھیوری کے اکارڈنگلی. اچھا سروائیول آف فٹیسٹ یہ ہے دا پرسن ول سروائیو ہو از دی فٹیسٹ, جو سب سے زیادہ معتبر طاقتور مائٹی ہوگا وہ رہے گا, باقی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ اینٹی بایوٹک دے رہے ہوتے ہیں نا, دا مائکرو آرگنزم از آلسو لیونگ کریچر, ان کو جینا ہے, وہ زندہ ہیں, وہ بھی انسان کی طرح سانس لیتے ہیں مرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جب ایک وال آ جائے اچانک سے تو آپ کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو پش اٹ ہارڈ. اگر آپ توڑ سکے تو توڑ دیں, ورنہ آپ کیا کریں گے؟ اس کو کراس کریں گے, آپ جمپ اوور کر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ جب اینٹی بایوٹک دڑا کر دیتے ہیں نا مریضوں کو جیسے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ریزسٹنس ڈیولپ کر دیتے ہیں. پہلے وہ ایک اینٹی بایوٹک اس بیکٹیریا پر کام کرتا ہے, پھر جو اس کی نیکسٹ جنریشن آف بیکٹیریاز آتی ہے وہ اس اینٹی بایوٹک کو لفٹ آتی نہیں ہے, وہ اس کو پھر اثر نہیں کرتی. پھر اس کو ایک اینٹی بایوٹک مور دین اس سے زیادہ اسٹرانگر دینی پڑتی ہے, یا اس سے ڈوز اس کا بڑھا کر دینا پڑتا ہے, یا آپ کو ملٹی ڈرگ اپروچ کے ساتھ جانا پڑتا ہے, ایک اینٹی بایوٹک کے ساتھ دوسرا ملا کر دے رہے ہیں. اور اس طریقے سے اینٹی بایوٹک کا انبار بنتا جا رہا ہے. اور یہ کوئی آج سے پریکٹس نہیں ہے, یہ میری آپ سے کافی دور سے کام چل رہا ہے. یہ پہلے پاکستان میں تو جب سے یہ پاکستان آیا ہے اس سے پہلے ہی چلتا ہے, تب سے یہ کام چل رہے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا اتنی ساری دوائیاں وداؤٹ نوئنگ دا ریزن اینڈ بیسک فزیولوجی, پتہ ہی نہیں اندر وہ کیا معاملات ہیں, آیا وہ انفیکشن ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بیکٹیریاز مور ایگریسولی کام کرنا شروع کر جاتے ہیں اور مریض کی طبیعت اور ناساز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنی اینٹی بایوٹک آتی جاتی ہے مارکیٹ میں, ظاہر سی بات ہے اتنا یہ کک اسٹارٹ ہوتا ہے ٹو دا فارما انڈسٹریز, تو وہ بھی ایسی دوائیاں بنائیں اور بہت سارے ایسے اینٹی بایوٹک مارکیٹ میں, ایک سسٹم چل پڑا ہے, ہوا چل پڑی ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ دیکھیں ایک کمپنی کو, میں بڑا ایک ریئل سا ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ بڑے میرے کلوز جو میرے آبزرویشنس کے بعد میں نے ایگزامپلس دیکھیں. ایک فارما کمپنی واز اتھورائزڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ میڈیسن. ناؤ آفٹر few years it has a license to produce that medicines. اس نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا, اس نے پلانٹ بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, the same goes کہ ایک فارما کمپنی کو ایک ان کو اپروول ملا to produce a certain antibiotic with a little intensity, low intensity medicines بنانے کا. اچانک سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو ٹاپ آف دا لائن جو اینٹی بایوٹک ہے نا وہ بنانے کا ان کو اپروول مل گیا. تو کیوں ہوتا ہے یہ؟ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہوتی ہے. جس ایریاز میں ڈاکٹرز اینٹی بایوٹک کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر اینٹی بایوٹک سب سے زیادہ بکیں گی. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اگر آپ فارما کی سیلز پر جائیں گے نا, جو ہاسپٹل ہوگا نا وہاں پر اتنی سیلز نہیں ہوتی جتنا جی پی کی گلی میں ہوتی ہیں. وہ تو میں نے آپ کو کہا نا 12-15 دوائیوں سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. بالکل, تو یہ سارا سسٹم ہی ایسے چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا ہمارے پاس کوئی جیو ٹیگنگ والا سسٹم ہے نہیں, مطلب وی کی ناٹ جسٹ گو آن لائن اینڈ سرچ کہ یہاں پر ساری اتنی میڈیسنز بک رہی ہیں یا یہاں پر اتنا پیشنٹ کا پول ہے, تو وی ڈونٹ ہیو اے ڈیٹا, وی ڈونٹ ہیو اے سسٹم. سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ایسے انڈر دا شیڈ جو ہے نا یہ سارے بلیک شیپس کم کام کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں خدا معاف کرے. اس سے بھی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے سیلف میڈیکیشن. بس آپ کا ٹائم بھی لیں گے, آخری سوال آپ سے سر. سیلف میڈیکیشن, میڈیکل والے کے پاس گئے, آپ بھی جانے بخار ہو رہا ہے, دوائی شوائی دے دے یار, اس نے سر آپ کو دوائیاں دے دی. بالکل سیلف میڈیکیشن کا کانسیپٹ گوگل سے لوگ دوائیاں نکال رہے ہیں. میں دیکھا چھوٹے موٹے ڈاکٹر تو اب لوگ محفل میں نا کھانا وانا کھانے آپ جائیں تو ماشاء اللہ آپ کو لگتا ہے یار یہ بس آپ کا ڈاکٹر ہے, لیکن وہ گوگل کے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے
सेल्फ मेडिकेशन को क्या रेट कर रहे हैं, क्या आप बात करेंगे इस पे? देखें, एक मरीज़ है फॉर एग्जांपल, देखें उनकी अभी इतनी सख्त नहीं है कि वो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए या अस्पताल में जाए, और मैं भी इस चीज़ से मना करता हूँ। देखें, मैं अभी तक भी करता हूँ, मैं आई सपोर्ट दोज पीपल जो घर में घरेलू टोटके करते हैं। ओके, घरेलू टोटके सही है, घरेलू टोटके बिल्कुल बेहतर है। देखिए, दे आर एटलीस्ट सेफ, दिस इज नॉट समथिंग केमिकल गोइंग इनसाइड योर बॉडी। जैसे वो कहते हैं कि वो फ्लू हो तो आप कावा पी लें, बिल्कुल अदरक डाल के, ये बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। देखिए, कुदरती चीज़ है ना, कुदरती चीज़ है, आप उसको इस्तेमाल करें। और ये तो हर कोई करता है ना, मतलब मुझे गला मेरा खराब होता है, जो इज कॉमन थिंग इन पाकिस्तान और कराची, तो मैं ऐसा थोड़ी कि मैं एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देता हूँ। आई यूज्ड टू टेक दिस होम रेमेडीज, ठीक है, कावा पी लिया, उसमें थोड़ी शहद डाल दी, ठीक है, थोड़े गरारे कर लिए गर्म पानी के, इस तरीके की चीज़ें हैं, ये बहुत सारी की जा सकती हैं। अच्छा, पहले भी मैंने शायद आपसे कभी ये डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेंबर, कोई भी चीज़ जो है ना वो 7 दिन तक, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एक्यूट इलनेसेस होती है, वो डायरिया हो, फंगल, मतलब आपका वायरल इन्फेक्शन हो, वो जनरली 7 दिनों से 12-14 दिनों में ठीक हो जाती है। Okay. और उसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप इतने ढेर सारे एंटीबायोटिक्स लें, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि मरीज़ खुद ही सही हो जाना होता है। जैसे मैं आपको एक आम मिसाल दूँ, हेपेटाइटिस ए का, acute hepatitis A और acute hepatitis E आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। गंदले पानी के साथ, खाने के साथ आ जाती हैं, आए दिन बच्चों में, बड़ों में, सब में ये वायरस मिलता रहता है हमें, ठीक है। शदीद पीलिया होता है, मरीज़ का पेशाब का रंग पीला हो जाता है, मरीज़ परेशान हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो फौरी तौर पर किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास आ जाते हैं, यकीन बात माने, इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उल्टी हो रही है तो एंटी इमेटिक दे दें, मोटिलिन की गोली आ गई वो दे दिए, मोशन हो रहे ORS का पानी पी लें, बात खत्म, बस इतना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, किसी के पास चले गए, वो 3 तरीके की एंटीबायोटिक उसको दे देगा, 3-4-8 ब्लड टेस्ट कर लेगा, एक अल्ट्रासाउंड कर लेगा। अब आपने तो उसके सारे खर्चे पूरे कर दिए ना, आपने तो उसको ड्रेन कर दिया। अच्छा, और फिर वो चले गए किसी हकीम के पास, धागे पीने के पास, वो आपने देखा गिट्टियां बांध देते हैं गले में। अच्छा, गिट्टियों का कलर जो है ना वो 14 दिनों में खुद ही येलो हो जाता है। वो कहते हैं बीमारी सफेद होती है, 14 दिन में येलो हो जाती हैं, और वो फिर क्या कहते हैं कि भाई आपकी पीलिया झड़ गया इसके जरिए, वो इसमें आ गया है। और होता क्या है कि एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई तो ऐसी बीमारियां हैं जो 14 दिनों में खुद ही सही हो जाती हैं। तो हकीम क्रेडिट ले रहा है अपना? जी बिल्कुल, वो तो गुमराह कर रहा है, जो सही होना है वो तो वैसे ही हो जाना है, आपने क्या कोई इसको बड़ा काम कर दिया आपने। लेकिन दिस इज हाउ द पीपल आर डूइंग। सो सेल्फ मेडिकेशन आई अवॉइड, मतलब मैं मशवरा तो यही दूंगा कि भाई न लिया करें, मशवरा कर लिया करें। देखिए, पाकिस्तान में फिर भी गनीमत है कि आपको स्पेशलिस्ट लोग 1000-1500 फी में विदाउट एनी वेटिंग टाइम आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो वाई यू डोंट गो एंड लुक फॉर इट। दुनिया बदली है, पाकिस्तान का अल्दो हेल्थ केयर सिस्टम तो अभी वहीं का वहीं बैठा हुआ है, लेकिन लोगों में अब थोड़ी बहुत समझ बूझ आ गई है। ख़ास तौर पर जो बेटियों के बाप हैं, जिन्होंने देखे हैं, धक्के खाए हैं, या जो ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने 4 डॉक्टरों से इलाज सही नहीं हुआ, फिर 5-6 के बाद चले गए, और थोड़ी बहुत अपनी साइंस चलाई है, थोड़ा दिमाग उन्होंने चलाया, अब उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि हु इज़ अ फेक डॉक्टर एंड हु इज़ अ राइट डॉक्टर। अब इतनी भी मेरा ख्याल है कि नहीं, अब लाइन थोड़ी बहुत आहिस्ता खिंचनी हुई है, लेकिन ये धुंधली है, इसको और ज्यादा कुछ हमारे जैसे प्रोग्राम होंगे तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम के बाद अच्छा खासा असर पड़ेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें आज के पॉडकास्ट में, और यकीनन नाज़रीन हमने कोशिश की कि हम आपको हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पाकिस्तान के आगाह कर सकें कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये सिस्टम काम कर रहा है। बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, जिस तरीके से मैं निशानदेही करता चलूँ कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर एक अच्छा स्पेशलिस्ट आपको जीपी के बगैर मिल जाता है, आप उसके पास जाएं और अपना प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करें। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारी हुकूमत ने, चाहे वो सूबाई हो, वफाकी हो, उनको देखना चाहिए, इस पर वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ केयर सिस्टम का ताल्लुक आम आदमी के साथ होता है, और आम आदमी इस वक्त वैसे ही महंगाई, बेरोज़गारी से परेशान है। वो के इलेक्ट्रिक के बिल देगा, आम आदमी यहाँ पे डॉक्टर की बहुत भारी भारी फीसें देगा, लेकिन अलमिया ये है कि डॉक्टर की फीसें देने के बाद भी वो एक विशियस साइकिल में चलता है। तो डॉक्टर उसका इलाज किस तरीके से करता है, ये आप हमारा भी पिछला पॉडकास्ट देखें, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो इस पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आइडिया हो कि अगर आप भी इस हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, अगर आप भी इस मोनोपोली का हिस्सा बनते हैं, बन चुके हैं,
تو آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.